آپ نے ایک میرا برانڈ پاکستان کے نام سے ایک انیشیٹو شروع کیا. پوری دنیا میں ایک ویو چلی کہ ان پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیا جائے. سر 300 سے زیادہ برانڈز آپ کے پاس آ رہے ہیں ایک روف کے انڈر جو کہ پاکستانی برانڈز ہیں. اور اس میں سب سے اچھی چیز جو ہوئی نا وہ پبلک کا رسپانس. آپ جو مشن بتا رہے ہیں کہ آپ نے اس کو ایکسپورٹ مارکیٹ میں لے کے جانا ہے, وہ 3 دن کی ایگزیبیشن سے تو اچیو نہیں ہو سکتا. ہم میں سے کسی نے اس میں ایک پینی چارج نہیں کی اور ہم نے اناؤنس کر دیا تھا کہ اس ایگزیبیشنز کی جو نیٹ پروسیڈز ہوں گی وہ ہم غزہ میں ڈونیٹ کریں گے. ایک پرابلم آتا ہے کہ اس کو چیک کرنا کہ یہ واقعی پاکستانی برانڈ ہے یا نہیں ہے. پولیٹیکل پارٹیز کچھ آگے آئی اس انیشیٹو کو سپورٹ کرتے ہوئے. اس میں گورنمنٹ کی سپورٹ جو ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ہمارا ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ ایک ہوتا ہے, پاکستان تو نا سوئی تک نہیں بناتا. یہ نیگیٹیوٹی جو ہے نا یہ ہمارا پرسیپشن اور خراب کرے. کون سی کیٹیگری کا برانڈ آپ ریجیکٹ کر دیتے ہیں؟ نہیں بھائی پاکستانی ہو تو بھی نہیں ویلکم. دیکھیں نام لینا ذرا. السلام علیکم, ویلکم ٹو اسد اجاز پوڈ کاسٹ. پاکستان کے اندر بہت ساری چیزیں بنتی ہیں, ایکسپورٹ ہوتی ہیں, پاکستان کی مارکیٹ کے اندر بھی وہ یوٹیلائز ہوتی ہیں, مارکیٹ کے اندر آتی ہیں, اور ایک بہت بڑا چنک ہے جو کہ ریسنٹ جو ایشوز چلے ہیں انٹرنیشنل حوالے سے, اس کے اندر پاکستان کی ایک مارکیٹ ہے میڈ ان پاکستان پروڈکٹس کی جو کہ بڑھتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے. میرے پوڈ کاسٹ کے اندر کچھ سی ای اوز بھی آئے, انہوں نے بھی اس چیز کو سیکنڈ کیا کہ یہ جو ریسنٹ ایپیسوڈ غزہ والی اور ساری چیز چلی ہے اس کی وجہ سے پاکستانی جو برانڈز ہیں وہ آگے کی طرف گئے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی ایک ایسی جسے کہتے ہیں جینٹری ہے جو کہ میڈ ان پاکستان برانڈز کو دیکھنا چاہتی ہے, پسند کرنا چاہتی ہے, لیکن انفارچونیٹلی اتنے پورے 70-80 سال کا یہ جو پورا جرنی ہے جو پاکستان جب سے بنا ہے اس کے اندر اس طرح وہ میڈ ان پاکستان کی جو مارکیٹ ہے وہ اسٹیبلش اس طرح نہیں ہو سکی. کیا کیا لیمیٹیشنز ہیں, کس طرح وہ بہتر ہو سکتی ہے, فیوچر میں کیا ہے, اور کیا ہے یہ جو ازمپشنز ہیں سی ای اوز کی کیا یہ واقعی ٹھیک ہیں. اس سب کو ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھ اس وقت ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے میڈ ان پاکستان برانڈ کے اوپر ایک پوری کیمپین لانچ کی اور میرا برانڈ پاکستان کے عنوان سے کراچی کے اندر سکسیسفلی کئی سالوں سے وہ کرتے آ رہے ہیں ایگزیبیشن, اور اس سال انہوں نے لاہور کے اندر بھی کیا. اور اس ایگزیبیشن میں ہوتا یہ ہے کہ انڈر ون روف سارے پاکستانی برانڈز, ایس ایم ایز, اسٹارٹ اپ, ساری چیزیں میڈ ان پاکستان ہوتی ہیں, اور وہ ان کو یہ اپرچونٹی دیتے ہیں کہ وہ اس برانڈ اس ایگزیبیشن کے اندر آئیں اور دنیا تک اپنی اس پروڈکٹ کو لے کے جائیں. میرے ساتھ موجود ہیں سہیل عزیز صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. سہیل صاحب پاکستان بزنس فورم کے پریزیڈنٹ بھی ہیں اور میرا برانڈ پاکستان انیشیٹو پاکستان بزنس فورم کے تحت اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں. اس کے علاوہ ناسا انٹرنیشنل سے ان کا تعلق ہے, اور یہ کوئی ون آف چیز نہیں ہے کہ ایگزیبیشن کرنے کا کوئی آج خیال آ گیا یا آج کوئی وہ جیسے کہ تجرباتی طور پہ کر رہے ہیں. سہیل صاحب ایک عرصے سے انٹرنیشنل سٹینڈرڈس کی پوری دنیا کی جو ٹاپ ایگزیبیشنز کرنے والی کمپنیز ہیں ان کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں, ان کو پاکستان کے اندر, اس پورے ریجن کے اندر, ایشیا کے اندر ان کی ایگزیبیشنز کو اینڈ ٹو اینڈ لے کے چلتے رہیں. تو سہیل صاحب وی آر ویری آنرڈ ٹو ہیو یو آن آر شو. اس پورے بیک گراؤنڈ کے ساتھ جب ہم پوڈ کاسٹ شروع کر رہے ہیں تو سب سے پہلے تھوڑا سا میں نے کچھ مس کر دیا ہوگا جو کہ آپ کا تعارف ہوگا. تو سر کیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ ایک عرصے سے یہ کرتے آ رہے ہیں, کیا ایکسپیرینس ہے اس ایگزیبیشنز کے پورے جرنی کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اسد اجاز بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے موقع فراہم کیا, اور آئی ایم ویری پراؤڈ کہ آئی ایم ہیئر رائٹ ناؤ. اس کی جرنی جو ہے بہت پرانی ہے, اور بڑی چھوٹی سی سٹوری ہے اس کی. جی کہ میں کسی ایک آئی بی ایس سے نکلنے کے بعد کچھ جگہ پہ جاب کی. پہلے میں نے ایک مینجمنٹ کنسلٹنگ میں, پھر ایک ٹیکسٹائل یونٹ میں جاب کرتا تھا. تو وہاں میں دیکھتا تھا کہ لوگ ہمارے جو اونرز ہیں وہ ہر کچھ دن بعد سیمپلز بن رہے ہیں, سوٹ کیس پیک ہو رہے ہیں, وہ جا رہے ہیں باہر, کبھی وہ امریکہ جا رہے ہیں, کبھی کینیڈا جا رہے ہیں, کبھی یورپ میں ان کے ٹور ہو رہے ہیں, اور مختلف جگہوں پہ. تو میں ان سے پوچھتا تھا, وہ کہتے تھے کہ ہم مختلف اپنے بائر سے ملنے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں نے ان کو ایک دفعہ کہا کہ بائر سے آپ ملنے جاتے ہیں, سیمپل لے کے جاتے ہیں, آپ بائر کو تو نہیں پتا کہ آپ کی بہت بڑی فیکٹری بھی ہے یہاں پیچھے بیک اینڈ پہ, تو یہ تو میں بھی سوٹ کیس لے کے جا سکتا ہوں اور ان کو کچھ بھی بتا سکتا ہوں. صحیح. تو اس کے لیے اگر ہم بائرس کو یہاں بلائیں تو اس سے کتنا فائدہ ہو سکتا ہے, اس سے صرف آپ کو نہیں پوری انڈسٹری کو فائدہ ہو سکتا ہے. تو ہمارے اتفاق سے جو میرے چیئرمین تھے انہوں نے بائی کیا اس آئیڈیا کو, اور انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے. تو میں نے اور ہم آپس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ ہمیں پاکستان میں ایک انٹرنیشنل ایگزیبیشن کرنی چاہیے, اور اس ٹاپک پہ کرنی
چاہیے. جو پاکستان کا سب سے بڑا ایکسپورٹ ماڈل ہے وہ ہے ٹیکسٹائلز. سر یہ کس سال کی تقریباً بات ہے؟ یہ 1986 کی بات ہے. 1986 میں ہم نے یہ سوچا اور اس پہ کام کرنا شروع کیا. اور میرا کوئی انٹرنیشنل, جب مجھے انہوں نے ٹاسک دے دیا اچھا کہ آپ اس کی فیزیبلٹی بنائیں, دیکھیں کیا کرتے ہیں, کیسے کرنا چاہیے اس کو, میرا کوئی ایکسپوجر نہیں تھا. تو میں نے سب سے پہلے تو ایک ہانگ کانگ کا ٹرپ کیا, میری زندگی کا پہلا انٹرنیشنل ٹرپ. وہاں ایک انٹرنیشنل ایگزیبیشن ہو رہی تھی, میں نے اس کو دیکھا جا کے. وہی ٹیکسٹائل کی ایگزیبیشن تھی, وہ کیسے ہوتی ہے, کیا کرتے ہیں, اسٹال کیسے لگتے ہیں, ڈیکور کیسے ہوتا ہے, مارکیٹنگ کیسے کرتے ہیں. ان کے ٹیم سے بھی ملا میں, ساری چیزیں کر کے, اور میں نے آ کے ایک رپورٹ بنائی. اور یہاں سب لوگوں کو اپنی جو ایک ہماری پاکستان فیشن اپیرل ایسوسی ایشن تھی, اس کو میں نے وہ سبمٹ کی. اس کو کہا کہ جی اس طرح ہم اس ایگزیبیشن کوئی اگر ایگزیبیشن کریں اور ہم باہر سے فورن بائرس کو بلائیں. اور یہاں پہ تو اس زمانے میں آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ پاکستان میں کوئی ایکسپو سینٹر وغیرہ کا تو وجود نہیں تھا. تو ہم نے اس زمانے میں شیرٹن ہوٹل اور اس کے جو ان کے بینکویٹ ایریاز تھے, اس پہ ہم نے ورک کیا کہ ہم اس پہ کیا کر سکتے ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ اس میں ہم 60 70 80 اسٹال لگا سکتے ہیں. تو ہم نے اس پہ ورکنگ کر کے اسٹالس کی ڈیولپمنٹ, پھر اس کی مارکیٹ. اس زمانے میں آپ یہ سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز یہ دیکھیں کہ اس زمانے میں فیکس بھی نہیں تھا. ہم انٹرنیٹ کی تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں, مطلب فیکس بھی نہیں تھا. ہم نے بڑا جدوجہد کر کے انٹرنیشنل جو بائرز ہیں ان کی ڈائریکٹریز ہوتی تھیں وہ منگائیں, اور ڈائریکٹ میلنگ کی, فون کالز کرتے تھے, ٹیلیکس ہوتا تھا, اس پہ ان کو بھیجا. اور ہم نے ایک ایگزیبیشن اناؤنس کر دی, اس کا نام رکھا فیشن اپیرل فیئر, FAF. اور یہ 1987 میں پہلی ایگزیبیشن ہم نے اناؤنس کی. اور الحمدللہ یہ ایگزیبیشن, پہلی ایگزیبیشن میں ہمارے پاس تقریباً کوئی 40-45 پاکستانی کمپنیز تھیں, جس میں یہ سب بڑے بڑے نام بھی تھے, گل احمد اور الکرم اور جناب, اور یہ سب لوگ آئے تھے, اور چھوٹے بھی ایکسپورٹر تھے. ان کو ہم نے بلایا اور ٹوٹل 36 فورن بائرز آئے اس میں. لیکن انہوں نے جو بزنس کیا ان کے ساتھ, تو وہ اتنا سکسیزفل وہ ایگزیبیشن ہوئی کہ سب لوگوں نے کہا کہ جی اس کو تو کنٹینیو کریں اور ہر سال کرنی چاہیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کی جو اس زمانے میں ڈپارٹمنٹ تھا ایکسپورٹ پروموشن بیورو, اس کے ہم نے اپروچ کیا. انہوں نے کہا کہ بہت اچھا آئیڈیا ہے, کام تو ہمارے کرنے کا تھا, آپ کر رہے ہیں, تو ہم اس میں آپ کے ساتھ ہوں گے. تو پھر ہم نے یہ ریگولر اس کو ایک ایونٹ بنا دیا. یہ 87 سے 97 تک 11 سال 11 ایونٹ ہوئے یہ, اور یہ شیرٹن ہوٹل میں ہوئے, کچھ ہم نے لاہور PC میں بھی کیے. اس میں فورن بائرز آتے تھے, ان کو ہم بلاتے تھے اور ان کا انٹریکشن کراتے تھے. تو اگر آپ اس کی ٹیکسٹائل کی فگر اٹھائیں اس زمانے کی, تو پاکستان کی ایکسپورٹس 1986 اور 97 کے درمیان ایک میجر کوانٹم جمپ ہوئی تھی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ. تو لوگ کہتے تھے کہ یہ ایگزیبیشن کا آپ کی اس کا بہت بڑا رول ہے. اس میں ہم نے کچھ بڑے ڈیزائنر جیسے پیئر کارٹن کو ہم نے خود بلایا, ٹیڈ لیپیڈس یہاں پہ آئے, مطلب اس ٹائپ کے لیول کے بھی لوگوں کو ہم نے بلایا. ان کے پھر جوائنٹ وینچرز ہوئے, تو الحمدللہ. لیکن پھر اس کے بعد 90s میں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں لا اینڈ آرڈر سچویشن تھوڑی سی خراب ہو گئی تھی. کچھ ہمارے مہربانوں نے پورے پاکستان اور خاص طور پہ کراچی کی لا اینڈ آرڈر ایسی خراب ہوئی کہ لوگوں پہ ٹریول ایڈوائزری ہو گئی. تو وہ ایگزیبیشن پھر ہمیں روکنی پڑ گئی, اور پھر ہم آؤٹ باؤنڈ ایگزیبیشن میں چلے گئے. ہمارا ایگزیبیشن کا ایکسپیرینس تو ہو گیا تھا, تو ہم پھر انٹرنیشنل ہم نے کہا کہ ان بائرس کو یہاں بلانے کے بجائے وہاں جو ایگزیبیشن ہوتی ہیں اس میں ہم پاکستانی کمپنیز کو لے کے جائیں گے. تو ہم اس کے بعد سے پھر یہ میں نے آپ کو جیسے میسے برلن دنیا کی سب سے بڑی ایگزیبیشن آرگنائزنگ کمپنی ہے, اس کے ہم ایکسکلوسیو ریپرزنٹیٹیو بن گئے. میسے نیورنبرگ ہے, اس وہ ہمارے پاس بعد میں انہوں نے جوائن ہینڈ کیا. اب ہم اس وقت ان کے ساتھ مل کے اس وقت تقریباً ہر سال کوئی 30 to 35 انٹرنیشنل ایگزیبیشنز ہوتی ہیں, اور ہم اس پورے ریجن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. صرف پاکستان نہیں, پاکستان, بنگلہ دیش, سری لنکا, میانمار, بھوٹان, نیپال, مالدیوز, یہ سارا ریجن ہے. اس کی ہم مارکیٹنگ کر کے ان کے پویلینز بناتے ہیں, ان ایگزیبیشنز میں لے کے جاتے ہیں. ہماری 90% ایگزیبیشن جرمنی میں ہوتی ہیں اور 10% میں پوری دنیا میں. ابھی ہماری پرسوں ایک ایگزیبیشن ہانگ کانگ میں ختم ہوئی ہے, سنگاپور میں ہوتی ہے, برازیل میں ہوتی ہے, امریکہ میں ہوتی ہے, جاپان میں ہوتی ہیں, سعودی عرب, سب جگہ پہ ہوتی ہیں. تو ہماری پوری ٹیم راؤنڈ دا ایئر, یہ میرا ایک پیشن بھی بن گیا ہے. یہ ایگزیبیشن جو ہے یہ مطلب مجھے مزہ آیا اس کو کرنے کے لیے. تو یہ ایک بزنس تو تھا ہی, بزنس بنا, لیکن ایک پیشن بھی بن گیا. اس میں ہم لوگوں کو لے کے جاتے ہیں, اور اس ہمارا آبجیکٹو پاکستان کا ٹریڈ پروموشن ہے. اور اس الحمدللہ ہم اس حد تک کامیاب ہوئے ہیں کہ میں نے ابھی تک تقریباً میرا خیال ہے کہ مور دین
350 انٹرنیشنل ایگزیبیشنس ہیں جو آرگنائز کیے ہیں، جس میں پاکستان کا یا کسی لیول پہ پارٹیسپیشن کرا ہے، کلیکٹیو پارٹیسپیشن کرا ہے. اس میں ڈفرینٹ سیکٹرز ہیں. ظاہر ہے پاکستان کے جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے وہ بھی اس میں جاتا ہے، ٹورزم کے لوگ بھی جاتے ہیں، فوڈ کے لوگ بھی ہیں، آرگینک فوڈ کے لوگ بھی ہیں. مطلب ہم ویلیو ایڈیشن پہ بھی بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں کام کرنے کی کہ الٹیمیٹلی پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھے، اور ہم پہ یہ جو پریشر ہوتا ہے فارن ایکسچینج کا، یہ کسی طرح ہمارا آبجیکٹیو یہی ہے، اور اس پہ ہم بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں. اچھا سر، یہ آپ کی ایک پوری جرنی ہے، اور اس پوری جرنی میں آپ 86 سے لے کے 2022 یا 2023 تک آپ اس طرح کے کام کرتے چلے آئے. میں کیوں یہ 2 سال ایکسکلوڈ کر رہا ہوں 2-3 سال سے، کہ 2-3 سال پہلے آپ نے ایک میرا برانڈ پاکستان کے نام سے ایک انیشیٹو شروع کیا. تو سر، واٹ لیڈ یو ٹو تھنک اباؤٹ دس ویری ایگزیبیشن؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی تو یہ ہو سکتا تھا. کیا چیز ٹریگر کی، کیسے یہ ذہن میں آیا، اور اس کی بیک سٹوری کیا ہے؟ میرا برانڈ پاکستان کا یہ جو نام ہی بڑا انٹرسٹنگ سا ہے، میرا برانڈ پاکستان، اس کی کیا سٹوری ہے؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. مطلب ہمیشہ سے، مطلب میں جس طرح بتا رہا ہوں کہ میرا پیشن ایکسپورٹ ہے، اور میرے آبجیکٹیو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ امپورٹس پہ کسی طرح پریشر پاکستان کا کم ہو اور پاکستان کی پروڈکشن بڑھے، پاکستان ایکسپورٹس کرے. اور اس پہ ہم کوشش بھی کرتے رہتے تھے، لیکن کبھی کبھی کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ چیز ایک دم سے ایک اپارچونیٹی آتی ہے، اور اس کو اگر آپ اویل کر لیں تو اس سے ایڈوانٹیج ہوتا ہے. جیسے آپ نے ابھی اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ پچھلے دنوں جو اسرائیل کی اٹراسٹیز بڑھیں، تو اس کی وجہ سے لوگوں میں، پوری دنیا میں ایک ویو چلی کہ ان پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیا جائے جو کسی نہ کسی حوالے سے اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہیں. اچھا، یہ اس میں مسلم اور نان مسلم والی بات نہیں تھی، لیکن اس کا ظاہر ہے مسلمانوں میں زیادہ اس کا امپیکٹ آیا، پاکستان میں بھی اس کے اثرات آئے. لیکن پاکستان میں جب لوگ اس کی بات تو کرتے تھے اور چاہتے بھی تھے کہ بھائی ہم لوکل پروڈکٹس اپنے استعمال کریں، لیکن لوگ کہتے تھے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ لوکل پروڈکٹس کہاں اویلیبل ہیں اور کون سی پروڈکٹ اویلیبل ہیں. کیونکہ عادت پڑی ہوئی تھی ہمیں تو جو ہمارے ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان کی ایڈورٹائزنگ وغیرہ جس طرح ہوتی ہے، اس کے جو برانڈ ہمارے دماغ میں بیٹھے ہوئے تھے، اس کے اوپر ایک ہماری برانڈ لائلٹی بھی بنی ہوئی تھی، اور ہم اسی کو فالو کر رہے تھے. تو لوگوں نے ہم سے کہا کہ بھئی یہ مطلب پاکستان بزنس فورم کے پلیٹ فارم سے یہ بات ہم نے آپس میں ڈسکس کی کہ ہم لوگوں کو کس طرح بتائیں. تو ہم نے ایک چھوٹی سی کانفرنس کی جس میں لوگوں کو کہا کہ بھائی جو بھی کچھ بناتا ہے نا، چاہے وہ ڈومیسٹک لیول پہ ہو، چاہے گھر کے لیول پہ ہو، چاہے ایس ایم ایز کے لیول پہ کچھ بھی بنا رہا ہے، وہ ہمیں بتائیں آپ کیا کر رہے ہیں، ہم آپ کو ایک پلیٹ فارم دیتے ہیں. صحیح. تو ہم نے اس میں تقریباً 100-150 لوگ ہمیں آگے، بڑا انکریجنگ رسپانس تھا. انہوں نے کہا کہ ان سے جب ہم نے پرابلم پوچھے، انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے، ہم چھوٹے لیول پہ کام کر رہے ہیں، ہم ڈومیسٹک فرض کریں ایک گلشن اقبال میں کوئی آدمی کوئی اس کا واشنگ پاؤڈر بنا رہا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے میرے پاس اتنی ریسورسز ہیں کہ میں اتنا ہی بنا سکتا ہوں، گلشن کے ایریا میں سپلائی کر رہا ہوں، آئی ایم ویری سیٹسفائڈ. اب مجھے اس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے مجھے اس میں انویسٹمنٹ بھی چاہیے، پروڈکشن کیپیسٹی بھی بڑھانی ہے، اور مارکیٹنگ کی چاہیے. ہم نے کہا ہم آپ کو مارکیٹنگ میں ہم پہلے تو سب سے پہلے سپورٹ کر سکتے ہیں. تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا، وہی جو میرا بیک گراؤنڈ ایگزیبیشن کا ہے تو وہ نکل کے آیا، اور اس نے کہا کہ جی ہم آپ کو ایگزیبیشن کر کے دیتے ہیں. صحیح ہے. ایگزیبیشن عام طور پہ ہم جتنی بھی کرتے ہیں، میں یہ بھی انٹرنیشنل ایگزیبیشن، یہ 5-5 سال کے ان کے کیلنڈر بنے ہوئے ہوتے ہیں، ہم پلانڈ ہوتی ہیں ساری. لیکن یہاں پہ سب لوگوں نے کہا کہ جی یہ تو ابھی ویو چلی ہے، اس کو تو فوراً کرنا ہے. تو ہم نے 1 مہینے کے نوٹس پہ اناؤنس کی ایگزیبیشن، اور ایکچولی 21 ڈیز ہمیں ملے اس کی پوری تیاری کرنے پہ. ایکسپو سینٹر ہم نے بک کیا، ایک چھوٹے جو ہال 2 اور 3 ہوتے ہیں اس کے چھوٹے ہال جو ہیں وہ ہم نے بک کیا، رسک لیا ہم نے، اور ہم نے کہا آپ کو دیتے ہیں ہمیں. اور اس کی ہم نے مارکیٹنگ کی، اور الحمدللہ ہمیں بہت اچھا رسپانس ملا ایگزیبیٹرس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، کہ نیو کمرز ہمارے پاس آئے. ہم نے اس کے ساتھ ساتھ ان کو ہم نے ان کو یہ پلیٹ فارم نہیں دیا کہ آپ اپنی پروڈکٹ لائن ڈسپلے کریں، کوئی آ گیا تو خرید لیا، نہیں ہوا تو نہیں، جو آئے اس کا بھلا، جو نہ آئے اس کا، وہ نہیں کیا ہم نے ان کی پھر ہینڈ ہولڈنگ کی. اچھا. ہم نے وہ 2 دن کی جو ایگزیبیشن تھی اس کے ساتھ ساتھ سائملٹینیس ہم نے 2 دن اس کے سیمینارز اور کانفرنسز کیے مختلف ٹاپک پہ، ان کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ اپنی پروڈکٹ ڈیولپمنٹ میں کیسے کرتے ہیں، پروفیشنلی کیسے ہوتی ہیں چیزیں، پیکیجنگ کتنا بڑا فیکٹر ہے اس چیز کا، جس میں ہماری یہاں بہت بڑی لیکنگ ہے کہ پیکیجنگ کے بارے میں لوگوں کی پروڈکٹ بہت اچھی تھی لیکن پیکیجنگ ظاہر نہیں تھی. اس کے بارے میں ہم نے ان کو گائیڈ کیا. پھر مارکیٹنگ کے بارے میں ہم نے کہ آپ اپنی پروڈکٹ کو گو ٹو مارکیٹ اسٹریٹجی کس طرح بناتے ہیں، لوکل مارکیٹ میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو کس طرح جائیں، ڈسٹریبیوشن چینل کس طرح کے ہوتے ہیں، ان کو ڈسٹریبیوٹر سے ایکسپوجر نہیں تھا. ہاں. اور الٹیمیٹلی ہم نے
اس یہ تک کیا کہ اگر آپ ایکسپورٹ میں جانا چاہیں گے تو اس کے کیا کیا اسٹیپس ہیں. ہم نے مطلب بڑے سینئر لوگوں کو سے بلایا. طارق اکرام صاحب جو ٹیڈیپ کے چیئرمین رہے ہیں, منسٹر آف اسٹیٹ بھی رہے ہیں, ان کو ہم نے بلایا. انہوں نے گائیڈ کیا کہ اگر آپ کہیں پہ بھی مارکیٹ میں جانا چاہتے ہیں تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو سب سے بڑی چیز تو کمپلائنس اینڈ سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں, کہ سرٹیفکیشن اگر آپ نے کرا لی ہے اپنی پروڈکٹ کی اور آپ نے کمپلائنسز ان کی پوری کر لی ہیں تو آپ اس مارکیٹ میں جا سکتے ہیں. پھر دوسری چیز آتی ہے کہ اپنی پروڈکشن کیپیسٹی کتنی ہے, اس کو کس طرح بڑھائیں. اس کے لیے ہم نے لوگوں کو کہا کہ آپ جوائنٹ وینچرز کریں, کس طرح کریں, لوگوں کو بتایا فائنینسنگ کس طرح ہوتی ہے, اس کی مارکیٹنگ کس طرح ہوتی ہے. تو اس حوالے سے یہ ایک بڑی سکسیسفل. کب ہوا 2000؟ یہ 2023 میں 23 میں جنوری 23 میں پہلا ایونٹ, سوری 24 میں پہلا ایونٹ ہوا. تو کیونکہ دسمبر میں ہم نے یہ شروع کیا تھا 23 میں, اور جنوری میں اس کا ایونٹ ہوا. اور اس میں سب سے اچھی چیز جو ہوئی نا وہ پبلک کا رسپانس. پبلک کا رسپانس اتنا ٹرمینڈس تھا, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. جن لوگوں نے دیکھا ایکسپو سینٹر ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ 2 ہال کی چھوٹی سی ایگزیبیشن تھی, لیکن اس میں ایکسپو سینٹر میں پہلی دفعہ انہوں نے دیکھا کہ سوئیگیس والا جو انٹرنس ہے اس وہاں تک اس کی لوگوں کی لائن لگی ہوئی تھی اندر آنے کے لیے خالی, اور لوگ ڈسپلن سے آ رہے تھے اپنی اس میں ہم نے بہت سارے یہ بھی رکھا تھا کہ ہم نے ایک تو فیملی ایونٹ رکھا تھا, بچوں کے لیے بہت ساری ایکٹیویٹیز رکھی تھیں, اور فوڈ کورٹ تھا. مطلب اس طرح کی ایکٹیویٹیز تھیں جس میں بچوں کے لیے اٹریکشن تھا, وہ لے کے آئے. ہم نے اسکولز میں اس کی مارکیٹنگ کی تھی بچوں کے ساتھ مل کے, کہ بچے خود اپنے پیرنٹس کو کنونس کر کے جی تو وہ اپنے پیرنٹس کو کنونس کر کے لا رہے تھے. پھر ایک اور جو ہم نے اس کا آبجیکٹیو جو یہ رکھا نا, کیونکہ دیکھیں پاکستان بزنس فورم از اے ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن. ہم اپنی جتنی بھی ایگزیبیشن کرتے ہیں وہ کمرشل ہوتی ہیں, لیکن ہمارے یہ ایگزیبیشن جو تھی اس کو ہم نے نان کمرشل تھا ہمارا. ہم میں سے کسی نے اس میں ایک پینی اس میں چارج نہیں کی کسی طرح کی بھی, اور ہم نے اناؤنس کر دیا تھا کہ اس ایگزیبیشنس کی جو نیٹ پروسیڈس ہوں گی وہ ہم غزہ میں ڈونیٹ کریں گے. اور الحمدللہ ہم نے پہلے سال جب یہ ختم کی تو 2 ملین ہم نے غزہ میں ڈونیٹ کیے. اور پھر اس کے بعد یہ ایک ہمارے پر ایگزیبیٹرس کا بھی کانفیڈنس آ گیا, وزٹرس کا بھی تھا. انہوں نے کہا بھائی اس کو تو آپ پرماننٹ ایونٹ بنائیں. بلکہ مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں ایکسپورٹ پروموشن بیورو یہ ٹیڈیپ کے جو سی ہیں زبیر موتی والا صاحب, یہ خود دیکھنے آئے اور یہ حیران ہو گئے. یہ کہہ رہے ہیں کہ یار مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ لوکل پروڈکٹ میں اتنی جان ہے یہاں پہ. تو انہوں نے کہا ان کو تو آپ ایکسپورٹس میں لے کے جائیں, بلکہ انہوں نے ہمیں مشورہ دیا سال میں ایک نہیں آپ 2 ایگزیبیشن کریں یہاں پہ. تو پھر اور اس کو اور جگہوں پہ بھی لے کے جائیں, پھر کراچی سے نکالیں لے کے جائیں. ہم نے کہا اس شارٹ ظاہر ہم تھوڑا سا اس کو پلان کریں گے. پھر اس کے بعد سیکنڈ ایئر میں بھی ہم نے 2025 میں اس سال جو ہمارا جنوری کا تھا اس کو ہم نے ذرا تھوڑا سا لارجر اسکیل پہ کیا. 2 بڑے ہال تھے, فائر تھا, آؤٹر ایریا تھا. اس کی بھی جو مطلب اس میں تقریباً کوئی 350 کمپنیز نے پارٹیسپیٹ کیا اس سال. اور مطلب ہمیں جو اپروکسیمیٹ ایک فگر آئی تھی جو لوگوں نے ہمیں بتائی کہ جو اسپاٹ سیلز کی وہ تقریباً 1 بلین روپیز کی فگر آئی تھی کہ انہوں نے اسپاٹ سیلز کی. مطلب اس میں اس طرح کے بھی لوگ تھے کہ جنہوں نے پورے بہت سے لوگ آئے تھے جنہوں نے ان سے لانگ ٹرم بائنگ کر لی تھی. آگے رمضان آنے والے تھے, انہوں نے 1 مہینے کی 2 مہینے کی ان سے کہا تھا کہ بعد میں ہم آپ سے ہمیں پروڈکٹ دے دیجیے گا. ظاہر ہے اس جگہ پہ آن دا اسپاٹ تو نہیں لے سکتے تھے, لیکن ان کی بکنگ ہو گئی تھی. تو ان کو اتنا بہترین رسپانس ملا, اور مجھے ایک ایگزیبیٹر بھی نہیں ملا جس نے ہمیں کہا ہو کہ جی ہم غلط جگہ پہ آ گئے, آپ کہاں ہمیں لے کے آ گئے یہاں پہ. مطلب لوگ جب واپس جا رہے تھے تو گلے مل رہے تھے, تھینک یو کر رہے تھے. مطلب لوگوں ہماری پوری ٹیم اپارچونٹی مل گئی نا, بہت بڑی اپارچونٹی, ایک بہت بڑا پلیٹ فارم مل گیا. لیکن یہ آگے بڑھ کے لاہور تک کیسے پہنچا پھر, کیونکہ لاہور میں بھی آپ لوگوں نے کیا اس سال؟ دیکھیں پاکستان بزنس فورم جو ہے اس کا پھر میں اب تھوڑا سا تعارف بزنس فورم کا پاکستان بزنس فورم جو ہے یہ انٹرنیشنل بزنس فورم کا ایک چیپٹر ہے. انٹرنیشنل بزنس فورم کا ہیڈ کوارٹر ٹرکی میں, اور 42 پوری دنیا میں اس کے چیپٹرز ہیں. ٹھیک ہے, پاکستان از ون آف دا چیپٹرز. اور پاکستان میں پھر اس کے سب چیپٹرز ہیں. دیکھیں کراچی ایک چیپٹر ہے, لاہور ایک چیپٹر ہے, اسلام آباد چیپٹر ہے, جہاں بزنس کمیونٹی ہے, سیالکوٹ ہے, گجرانوالہ ہے, گجرات ہے, فیصل آباد ہے, یہ سب جگہ پہ پاکستان بزنس فورم کے چیپٹرز ہیں. اب جب یہاں پہ ہوئی اور ہمارے دیگر چیپٹر کے حضرات بھی یہاں آئے تھے دیکھنے کے لیے, گجرانوالہ والے بھی آئے تھے اور لاہور والے بھی آئے تھے اور اسلام آباد والے بھی ہر ایونٹ پہ ہمارے اس میں آئے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو بڑی اچھا کام ہو رہا ہے اور اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہیے. ہم تو ایک ہی لوگ ہیں اور ہمیں اس کو وہاں پہ بھی کرنا چاہیے لاہور میں.
تو لاہور کے بارے میں پھر سوچا اور بہت دن سے بات چیت تو بہت ہو رہی تھی کہ کہاں پہ کیے جائے, کیسے کیے جائے. پھر بہرحال لاہور کا بزنس فورم جو ہے, ان کی لیڈرشپ جو تنویر اعجاز صاحب نے انیشیٹو لیا, انہوں نے کہا کہ ہاں اس کو ہم کریں گے, آپ لوگ ہمیں کراچی والے ہمیں گائیڈ کرتے رہیے گا, اور آپ لوگوں کو تھوڑا ایکسپیرینس ہے, ظاہر ہے میرا پرسنل بھی تھوڑا, اور میرا پرسنل ظاہر ہے تھوڑا سا ایکسپیرینس تھا. ہم نے کہا وی آر ہیئر, آل آؤٹ سپورٹ ہماری ہوگی آپ کے لیے. انہوں نے اور ان کی ٹیم نے ماشاءاللہ 3 مہینے کے نوٹس پہ لاہور ایکسپو سینٹر میں یہ ایونٹ 14 اور 15 اگست کو ابھی ہوا. 14 اگست کو چھٹی کا دن تھا, اور انہوں نے سائیڈ ایونٹ بہت سارے کیے. انہوں نے ایک مینار پاکستان سے موٹر سائیکلز کی ایک ریلی نکالی جو وہاں پہ پہنچی, اور مطلب پوری کمیونٹی کو, جی 14 اگست تھی ظاہر ہے, تو انہوں نے اس طرح کا کیا اور اس کو ایک اچھا ایونٹ بنا دیا. اس میں الحمدللہ ایک ہال تھا, اور وہ ہال بہت جسے کہتے ہیں کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. اس میں بڑے برانڈ بھی تھے, چھوٹے برانڈ بھی تھے, خواتین کے بھی اسٹالز تھے, جیسے یہاں پہ جس طرح ہوتا تھا اسی طرح کا بالکل انہوں نے کیا. اور بہت ہی مطلب میرے حساب سے مطلب ایز اے فرسٹ اسٹیپ کے طور پہ بہت ہی اچھی ایکٹیویٹی تھی, اور بہت سکسیزفل ایونٹ ہوا. اب اس کے بعد سے, اس کے بعد میں بتاؤں, جب ہم وہاں گئے ہوئے تھے تو وہاں اب جو اسلام آباد اور گجرانوالہ سب فیصل آباد کے لوگ آئے ہوئے تھے, انہوں نے سب نے ہمیں پکڑ لیا کہ آپ چلے ہمارے ساتھ, اور ہم گئے. پھر بعد میں کراچی بزنس فورم کی پوری ٹیم نے, اس کے بعد سیالکوٹ بھی گئی, اور کھاریاں گئے, اور اسلام آباد گئے, پنڈی گئے, ان لوگوں سے میری میٹنگز میں. بلکہ اسلام آباد نے تو ہمیں وینیوز بھی وزٹ کرا دیے کہ آپ ہمیں گائیڈ کریں کس وینیو پہ ہمیں کرنا چاہیے. تو اب اسلام آباد از آن, اور میرا خیال ہے کہ بہت جلدی وہ اناؤنسمنٹ ہونے والی ہے اسلام آباد کے ایونٹ کی. گجرانوالہ والے بھی, ان کی ایک میٹنگ ہو چکی ہے, انہوں نے مجھے آن لائن لیا تھا ابھی کچھ دن پہلے ہی, اور انہوں نے کچھ گائیڈنس لی تھی, اور وہ بھی میرا خیال ہے اب اناؤنسمنٹ. اور اب یہ جو ایونٹ ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پورے پاکستان میں الحمدللہ چلا جائے گا. اور میرا اپنا خیال ہے کہ یہ جو ہم نے چھوٹے چھوٹے سے ایس ایم ایز پہ جنہوں ہم نے فوکس کیا ہے, اچھا اس میں ہمارے ساتھ بڑے لوگ بھی آئے ہیں, پرانے جو بڑے برانڈ ہیں ہمارے, وہ سب بھی آئے اس میں, ان سے بھی سیکھتے ہیں یہ لوگ. جب ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک چھوٹا برانڈ برابر میں اور بڑا برانڈ اس کے ساتھ بیٹھا ہے, تو وہ لوگ سیکھتے ہیں کہ یہ ڈسپلے کیسے کر رہے ہیں, یہ سیلز کیسے کر رہے ہیں, یہ مارکیٹنگ کیسے کر رہے ہیں, ایکٹیویٹیز کیا کیا کر رہے ہیں. تو اس سے بڑی ایک لرننگ ہوتی ہے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ جو ہمارے ایس ایم ایز ہیں اور جو ہمارے بڑے برانڈ ماشاءاللہ ان کا ساتھ بھی دے رہے ہیں, ان کو ہیلپ بھی کر رہے ہیں, تو یہ پاکستان کی اکانومی میں ایک بہت بڑا رول پلے کرنے والے ہیں. اور الٹیمیٹلی جب یہ انشاءاللہ یہ ایکسپورٹس میں جب آئیں گے, تو اس کے ریزلٹس آئیں گے کہ ہم پہ جو ہماری فوڈ کی آپ دیکھیں کتنی بڑی امپورٹ ہے ہماری, تقریباً 4 بلین کا ہمارا صرف فوڈ کی امپورٹ کا بل ہے. اس کو اگر ہم آدھا کر دیں نا, مطلب 2 بلین اگر ہم کم کر دیں, تو وہ صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہماری 2 بلین کی ایکسپورٹ بڑھ جائے, ہم وہ پروڈکٹ بنانے لگیں, اور اس کی پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ہماری اچھی ہو, اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہماری ایکسیپٹیبلٹی ہو جائے. تو یہ جو ہم آئی ایم ایف کے پیچھے 1 بلین کے لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں نا, تو ہمیں ان سارے ایریاز پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. ابھی ہم تو دیکھیں, ہم تو صرف ایک یہ کنزیومر پروڈکٹس پہ کام کر رہے ہیں. اب سروس سیکٹر کو دیکھیں, آئی ٹی کے سیکٹر, اس دفعہ جو ہم نے ایگزیبیشن ہماری ہونے والی ہے کراچی میں اگلے سال جو ہے 3 اور 4 جنوری کو, یہیں ایکسپو سینٹر ہے, اس میں ہم نے پورا ایکسپو سینٹر بک کیا ہوا ہے. اس سال یہ 6 ہال بک ہیں. تو اس دفعہ ماشاءاللہ ایک بڑا انیشیٹو لیا ہے. بہت پاکستان بزنس فورم کی ٹیم جو ہے ہمت بھی کر رہی ہے اور محنت بھی کر رہی ہے, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ساتھ دے گا. جب نیتیں آسان صحیح ہیں تو اس میں ساتھ بھی ملے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئی ٹی بھی ہوگا, آپ کہہ رہے ہیں اس میں انشاءاللہ ہم آئی ٹی کے سروس سیکٹرز کو بھی لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آئی ٹی بھی ہو اس میں, کیونکہ اتنا بڑا سیکٹر ہے. اور آئی ٹی میں آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے دنوں ابھی ہماری تھوڑی سی گروتھ ہوئی ہے, یہ بہت تھوڑی سی ہوئی ہے. اس میں اتنا بڑا پوٹینشیل ہے, اور بہت سارے ایسے سیکٹرز ہیں. ابھی تک دیکھیں ہم پوری ہماری جو ایکسپورٹس ہیں جو ہے نا, اگر آپ کی ایکسپورٹ باسکٹ بہت چھوٹی ہے, اس میں ہم ٹریڈیشنل پروڈکٹس اور ٹریڈیشنل مارکیٹ کر رہے ہیں. ٹریڈیشنل پروڈکٹ سے مراد ہماری کے لیدر ہے, اور ہماری ٹیکسٹائلز ہے, اور جو ہماری ٹریڈیشنل مارکیٹ کیا ہے, امریکہ, کینیڈا, یورپ. ہمارے مجھے یاد ہے کہ ہمارے ٹیچر ڈاکٹر وہاب صاحب جو آئی بی اے میں ہوتے تھے, وہ کہتے تھے کہ پاکستان کے بزنس مین کے کنسیپچول میپ پہ افریقہ نہیں آتا. اور وہ مجھے واقعی نظر آتا ہے کہ افریقہ از سچ اے بہت بڑی مارکیٹ ہے. اس کو مطلب کچھ لوگ گئے ہیں اس کو ٹیپ کرنے کے لیے گئے, لیکن اس میں اتنی بڑی گنجائش ہے کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں وہاں پہ کرنے کے لیے. تو یہ ہمیں پاکستان کی ایکسپورٹ کی باسکٹ کو بھی بڑھانی چاہیے, ہمیں ڈائیورسفیکیشن پہ جانا چاہیے, اور نئی مارکیٹس میں
new products in new market, new products in existing market and existing products in new markets. یہ دونوں پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر سب سے بڑا جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے ویلیو ایڈیشن. ہم بیسک چیزوں پہ کر رہے ہیں کام. ہم یہ شرٹ بنا رہے ہیں اور بیچ رہے ہیں, فرض کریں $5 کی جا رہی ہے. اب اس شرٹ پہ جو ایک لوگو لگ جاتا ہے نا خالی, جی اس کی کاسٹ کیا ہے اگر آپ ویسے دیکھا جائے تو, مطلب برانڈ ویلیو ہے اس کی. مطلب تو وہی یہ $5 والی چیز ہے وہ $12 کی بکنے لگتی ہے, اور وہاں پہ جب آپ ریٹیل مارکیٹ میں خریدنے جاتے ہیں تو $100 کی خرید رہے ہوتے ہیں. وہ ظاہر ہے بہت سارے چینلز ہیں اس میں انوالو ہیں. تو ہمیں اس پہ ویلیو ایڈیشن پہ کام کرنے کی بہت ضرورت ہے ہر سیکٹر میں. فوڈ سیکٹر میں یہاں پہ ہمارا بہت بڑا فوڈ سیکٹر ہے, بہت بڑا فوڈ کا ہمارا پوٹینشیل ہے, اور ہم آلریڈی ہیں. ابھی اسپائسز میں دیکھیں کہ ہماری جو بڑے برانڈس ہیں, شان اور نیشنل اور جتنے بھی یہ ملکہ ہے اور جتنے بھی ہیں, انہوں نے ایک بہت بڑی مارکیٹ کیپچر کر لی ہے. وہ کمپنیز جو انڈیا کی ٹاپ برانڈس کہلاتے تھے وہ اب مارکیٹ میں ان کی وہ ویلیو نہیں ہے جو ہمارے ان برانڈس کی ہو گئی ہے. تو اتنا پوٹینشیل اس کا مطلب ہے ہر چیز میں ہے اگر اس پہ کام کیا جائے. جن لوگوں نے کام کیا انٹرنیشنل مارکیٹنگ میں کی, اس کی برانڈ ڈیولپمنٹ پہ کام کیا, تو وہ آج دیکھیں انہوں نے اپنا اس کو ان کو پھل بھی مل رہا ہے. تو اس میں ہر لیول پہ کام کرنا ہے. اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جیسے ہم لوگ تو بہت چھوٹے لیول پہ پرائیویٹ سیکٹر ہے نا کام کر رہے ہیں, اس میں گورنمنٹ کی سپورٹ جو ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. کہ گورنمنٹ خاص طور پہ ایس ایم ایز کے لیے اتنا کنڈیوسو انوائرمنٹ دے کہ لوگ آئیں, وہ کہیں. ابھی تو ہر آدمی ڈر رہا ہوتا ہے کہ یار یہ میں ابھی تو میں گھر سے کام کر رہا ہوں, میں فیکٹری لگاؤں گا تو میرے پاس یہ جو 32 ڈپارٹمنٹ ہیں فیڈرل اینڈ پروونشل, یہ میرے پاس آئیں گے اور مجھے تنگ کریں گے کہ تم ہر ڈپارٹمنٹ جو ہوتا ہے اس کا کام کبھی بھی جتنے بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہیں وہ فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے, وہ تنگ کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ ریلکٹنٹ ہوتے ہیں اپنے کام کو بڑھانے میں. تو اس چیز کی ضرورت ہے کہ گورنمنٹ ان چیزوں کو ون ونڈو آپریشن کرے اور لوگوں کو کنڈیسو انوائرمنٹ دے, ان کو ٹیکس ریلیف دیں کچھ چیزوں میں. اب ہم ایک دم سے آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ دکاندار کے اوپر جی $60,000 مہینہ ٹیکس لگا دیں گے آپ کے اوپر. ابھی آپ ایک پیسہ بھی نہیں لے رہے اور $60,000 من تو کوئی بھی نہیں دے گا. اگر ہم ان کے لیے ایسی چیز بنائیں کہ بھئی وہ کہتا ہے کہ $60,000 تو مہینہ میں کرایہ دے رہا ہوں مہینے کا, تو میں ٹیکس کیسے دے سکتا ہوں. تو اس کے لیے اس طرح ہی کوئی چیز بنائیں چھوٹے دکانداروں کے لیے بھی, ایس ایم ایز کے لیے بھی, کہ ان کے جتنے ٹرن اوور ہیں اس کے حساب سے کوئی پروپورشنیٹ ہو, اس کے جس کو وہ افورڈ کر سکے, اور اس کو مطلب اس کو ایف بی آر اور یہ سارے ڈپارٹمنٹ تنگ نہ کریں. تو وہ دیکھیں پاکستان میں اتنا پوٹینشیل ہے, اتنا مطلب میں تو سمجھتا ہوں کہ بڑے انٹرپرائزنگ لوگ ہیں پاکستان کے. اگر ان کو ذرا سا کنڈیسو انوائرمنٹ دیا جائے تو وہ دنیا میں میریکلز کریٹ کر سکتے ہیں. اس کی مثال آپ دیکھ لیں پاکستان میں دوسرے جو علاقے ہیں, سیالکوٹ وغیرہ کو دیکھیں. میں خاص طور پہ مثال دیکھتا ہوں سیالکوٹ کی, کہ دیکھنے میں وہ اتنا چھوٹا سا شہر ہے لیکن پاکستان کے ایکسپورٹس میں ایک بہت بڑا رول پلے کر رہا ہے. اور سیالکوٹ میں ہر آدمی ایکسپورٹر ہے. مطلب جس کو بھی دیکھے نا وہ دیکھتا ہے, وہ کہتا ہے کہ اچھا آپ یہ شرٹ بنا رہے ہیں میں بھی بنا لیتا ہوں, آپ یہ گلوز بنا رہے ہیں میں بھی بنا لیتا ہوں, آپ یہ چھری بنا رہے ہیں میں بھی بنا لیتا ہوں. اور پھر وہ اس کو دیکھتا ہے کہ آپ کس طرح ایک دوسرے سے دیکھ کے, اور وہاں ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں لوگ. تو یہ پوٹینشیل ہے ہمارے یہاں ہر جگہ کا. کراچی میں بھی یہ پوٹینشیل ہے, لاہور میں بھی پوٹینشیل ہے, فیصل آباد میں بھی ہے, گجرانوالہ میں بھی ہے, گجرات میں بھی ہے. صرف اس پوٹینشیل کو تھوڑا سا پش کرنے کی ضرورت ہے تو ہم میریکل کر سکتے ہیں. صحیح سر, یہ جو آپ نے ایگزیبیشنس کی بڑی اچھی سکسیس سٹوری بنائی, ایک پرابلم آتا ہے کسی بھی کنزیومر اینڈ پہ بھی, اور جیسے کہتے ہیں برانڈس کے لیے بھی, جو لوکل برانڈز ہیں, وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو چیک کرنا کہ یہ واقعی پاکستانی برانڈ ہے یا نہیں ہے. ظاہر ہے جب آپ پہلی دفعہ کر رہے ہوں گے تو یہ پرابلم آیا ہوگا کہ بہت سارے برانڈز آپ کو جیسے کہتے ہیں سجیسٹ کیے گئے ہوں گے, اور پھر آپ نے ایسا کیا ہوگا کہ بھائی یہ تو نہیں ہے پاکستانی اور یہ ہے. تو کس طرح یہ میک شور کرتے ہیں کہ آپ کے جو میرا برانڈ پاکستان ایگزیبیشن ہے اس کے اندر یہ برانڈ آ سکتا ہے, یہ ہماری ڈیفینیشن پہ اترتا ہے, اور یہ نہیں اترتا؟ کیونکہ سارے جتنے برانڈز باہر کے بھی ہیں نا, وہ کلیم یہی کرتے ہیں بھائی پاکستان میں تو بن رہا ہے, پاکستان میں تو انڈسٹری لگائی ہوئی ہے, پاکستان کا ہی تو ایڈریس ہے, آپ کو اس سے کیا, کیونکہ یہ تو باہر ہم تھوڑی سی رائلٹی دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے. تو یہ آپ لوگ کیسے کرائٹیریا کیا بناتے ہیں کہ یہ آ سکتے ہیں اور یہ نہیں آ سکتے؟
دیکھیں اس میں کوئی ریجڈ کرائٹیریا تو نہیں ہو سکتا, بالکل, لیکن ہماری ایک ٹیم ہے پوری, جو ہماری مینجمنٹ ٹیم ہے اس میں سے ایک گروپ ہے جن کو ایک ٹاسک دیا ہوا ہے اوکے, کہ وہ اس کی ویٹنگ کرتے ہیں. جب بھی کوئی ایگزیبٹر ہمارے پاس آتا ہے, وہ فارم بھر رہا ہوتا ہے, تو ہم اس کو کنفرمیشن سے پہلے, ہماری ایک ٹیم ہے جو ان سے بات بھی کر رہی ہوتی ہے کہ کیا کر رہے ہیں, کیسے کر رہے ہیں, پروڈکشن کیپیسٹی کہاں ہے آپ کی, اور کس جگہ پہ ہے, آپ کیا آلریڈی ایکسپورٹ میں ہے یا اچھا نہیں اتنا ہے, یا سارا آپ لوکل لوگ چیک مارکیٹ کرتے میں. ہیں, جی پہلے ہم پوچھتے ہیں ان سے, اور ہم نے ایسا ہوا ہے کہ کچھ غلطی سے ہمارے پاس کچھ لوگ آ گئے, ان کی پیمنٹس بھی آ گئی تھیں اور ہم نے بعد میں واپس کی. اوہ, جو ہمیں پتہ چلا کہ اچھا یہ ہمارے کرائٹیریا پہ پورے نہیں اتر رہا ہے, تو ہم نے ان کو واپس کیا. پھر ہم نے کہا سوری کیا ان سے, ہم نے کہا کہ نہیں یہ ہمارے کرائٹیریا پہ نہیں آ رہا ہے آپ, تو ہم نہیں کر سکتے. تو چھوٹا سا پروسیس ہے, ظاہر ہے وہ کچھ لوگوں کی ٹیم ہے, اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے ہم سے, صحیح, ہم ہو سکتا ہے کہ, لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ اس میں اگر ہم غلطی کریں گے نا تو ہمارے ایگزیبٹرز ہی ہمیں بتا دیں گے. جو باقی لوگ وہاں پہ جی جو جی جی 300-400 کمپنیز آئی ہوئی ہیں, وہ جی کہہ جی دیں گے بھائی یہ فلاں برانڈ جو ہے یہ تو ہے ہی نہیں پاکستانی جی برانڈ, جی جی, تو اس کو, اور اگر ایسا ہوا تو ہم اس کو, اگر وہ ایون وہاں ڈسپلے پہ بھی ہوا تو ہم اس کو اٹھوائیں گے, اس طرح کی صحیح چیز. اچھا سہیل صاحب, ایک یہ لگتا ہے کہ یہ آپ لوگ بس ایگزیبیشنس کرتے ہیں ہر سال, اور اس کے بعد ایک ڈورمنٹ پیریڈ آ جاتا ہے, جنوری فیبرری میں ایگزیبیشن ہوئی, اب اگلے جنوری فروری خدا حافظ ملاقات ہوگی. کیونکہ یہ سوال اس لیے ہے کہ آپ جو مشن بتا رہے ہیں کہ آپ نے اس کو ایکسپورٹ مارکیٹ میں لے کے جانا ہے, وہ 3 دن کی ایگزیبیشن سے تو اچیو نہیں ہو سکتا. تو راؤنڈ دا ایئر میرا برانڈ پاکستان اور پاکستان بزنس فورم کی ٹیم جو کہ اس پر کام کر رہی ہے, وہ کیا کرتی ہے کہ پچھلا میرا برانڈ پاکستان اور اگلے میرا برانڈ پاکستان کے بیچ کے اندر ایسی بہت ساری پروگریس ہو جائے جو کہ پاکستان کو فائدہ دے. جی اس میں ایسا ہے کہ پاکستان بزنس فورم کا جو آفس ہے یہاں پہ آفیشیلی, یہاں مین شارع فیصل پہ ہی ہے, وہاں ہم نے ایک فیسلٹی بنائی ہے کہ جو اس میں ایک طرح سے اسٹارٹ اپس ٹائپ کی وہ چیز ہے. اچھا, ہم نے ایک اسپیس بنائی ہے جہاں, اور ہم نے سارے لوگوں کو, جتنے بھی ہمارے ایگزیبٹرس تھے, ایگزسٹنگ ایگزیبٹر پرانے بھی تھے اور جو ایکسپیکٹڈ ہیں, ان کو ہم آفر کرتے ہیں کہ آپ یہاں پہ, اگر بہت سے لوگوں کو پتہ ہے آفیسز نہیں ہوتے, جی جی, تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ آپ یہ کو ورکنگ اسپیس ہے, اس کو استعمال کریں. یہاں ہم آپ کو صرف کو ورکنگ اسپیس نہیں دیں گے کہ آپ کو انٹرنیٹ دے دیا اور جی آپ جی کو جی, ایک ٹیبل دے دیا اور آپ کا کام کرنا شروع کر دیا. یہاں ہم پھر آپ کو مینٹورشپ بھی پرووائڈ کرتے ہیں. تو جو لوگ جس سیکٹر کے بھی لوگ اگر آتے ہیں وہاں پہ اور وہ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں, تو ہم اس سیکٹر کے جو اسپیشلسٹ ہیں اس سے اس کو کنیکٹ کرا دیتے ہیں. تو وہ ان کو گائیڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی پروڈکٹ کو کس طرح, اگر کوئی بہت انیشیل اسٹیج پہ ہے کہ مطلب کنسیو والے اسٹیج پہ ہے, تو آپ پروڈکٹ, آپ کے ذہن میں یہ آئیڈیا ہے, اس کو آپ کس طرح مٹیریلائز کریں گے, اس کے کیا کیا انگریڈینٹس ہیں, اس میں آپ پلاننگ کس طرح کریں گے, ایگزیکیوشن میں کس طرح جائیں گے, اگر اپنی پروڈکشن کرنی ہے تو کس طرح کریں گے, اگر پروڈکشن نہیں کرنی تو آؤٹ سورسنگ کر کے, کون لوگ مارکیٹس میں اویلیبل ہیں کہ ابھی آپ پروڈکشن میں اپنا انویسٹمنٹ نہ کریں بلکہ فلاں لوگ اس طرح کی پروڈکٹ بنا رہے ہیں, آپ ان سے لیں اور ان کے ساتھ مل کے جوائنٹ وینچرز کر لیں, کوالٹی کنٹرول کریں. تو یہ ایک ریگولر پروسیس ہمارا ایک رہتا ہے. اس کے علاوہ ہم مختلف سیمینارز اینڈ کانفرنسز کرتے رہتے ہیں راؤنڈ دا ایئر. جی جی جی, ہم مختلف ٹائم پہ لوگوں کو بلاتے ہیں اور ان کو پھر ہم مختلف جو بھی ٹاپک ہوتے ہیں, جو کرنٹ جی جی ٹاپک جی, چل رہے ہوتے ہیں, ان کو بتانے کے لیے وہ ہم اس طرح لیکن کے. اس پورے جرنی کے اندر اب 2 ماشاء اللہ ایگزیبیشنز ہو گئی, اب تیسری اب 2026 میں ہوگی. تو آپ کے پاس کوئی ایسی سکسیس سٹوریز ہیں کہ ایک بہت ہی کوئی ہمبل سے بیک گراؤنڈ کے ساتھ کسی نے بہت اسٹارٹ اپ لے کر آیا وہ, اور آپ کی ایگزیبیشن سے اس کو یہ فائدہ ہو کہ اگلے سال اس نے آ کے کہا کہ سر آپ کی ایگزیبیشن میں آیا تھا اور اب ماشاء اللہ میں یہاں پہ کھڑا ہوں. ویسے تو لوگ سکسیس کو یہاں پہ چھپاتے بھی ہیں, کہیں ان کی انکوائری آنا شروع ہو جائے, لیکن پھر بھی آپ کے پاس کوئی ایسی اسٹوری؟ جی اعجاز ہے, ہمارے پاس ہیں اس طرح کے 1-2 نہیں بلکہ بہت سارے لوگ. اچھا, جی جی, ایک آئس کریم والے سب سے پہلے جو 2024 سے ہمارے پاس ایک کمپنیاں ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم ہوم بیسڈ کام کر رہے ہیں اور آئس کریم بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اور ان کے پاس مطلب انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کوئی ڈسکاؤنٹیڈ ریٹ پہ چاہیے چیزیں, ہم افورڈ بھی نہیں کر سکتے یہ سب. تو ہم نے ان کو کہا ٹھیک ہے آپ آئیں. پھر ان کو ہم نے وہ جو انہوں نے وہ کانفرنس وغیرہ اٹینڈ کی ہماری ساری, ہم نے اس میں سکسیس سٹوریز بھی سنوائی لوگوں کو نا, کہ بھئی لوگ کس طرح, جیسے اس میں مجھے یاد ہے کہ اوساکا کے جو چیئرمین ہیں شمیم جملانا صاحب, جی جی, انہوں نے اپنی سکسیس سٹوری سنائی کہ میں نے کس طرح چھوٹے لیول پہ کام شروع کیا تھا اور اب ماشاءاللہ کیا کیا کر رہا ہوں. تو اس سے بڑا انکریجمنٹ ہوتا ہے لوگوں کو. تو اس طرح اس نے وہ سب چیزیں سنی اور انہوں نے پھر اپنے آپ کو پلان کیا, ہم ان کو گائیڈ کرتے رہے. اب الحمدللہ انہوں نے کراچی کے 2 بڑے مالز میں ان کا آؤٹ لیٹ ہے اس وقت. اچھا, جی جی جی,
اور اسی طرح ایک واشنگ پاؤڈر کے ایک بہن بھائی تھے بڑے، مطلب ان ایسے کسی نے ریفر کر دیا تھا ان کو. پہلے وہ بڑا کیجول آئے تھے, ان کو اندازہ نہیں تھا کہ ان کو کس طرح کا رسپانس, لیکن جب انہیں رسپانس ملا انہوں نے کہا کہ مجھے تو فرصت نہیں ہے اور میں ہو سکتا ہے کہ اگلی ایگزیبیشن میں پارٹیسپیٹ نہ کر سکوں کیونکہ میں پروڈکشن میں اتنا بزی ہو گیا ہوں. تو اس طرح بہت سارے اس طرح کے لوگ ہیں. اور ہاں, پرفیومز میں بہت سارے اس طرح کے لوگ ہیں, اس پلاسٹک کی پروڈکٹس میں بہت لوگ ہیں, اس کے فوڈ میں تو خیر بے انتہا اس طرح کی اسٹوری ہے. لیکن آپ کی ایک ایگزیبیشن اور جو جتنی ڈسکشن ہم نے ابھی تک کی, جو آپ کا پرانا ایک آئیڈیا ہے کہ ابھی تک آپ کی ایگزیبیشن میں فورن ڈیلیگیٹس کا ذرا میرے علم میں ہو سکتا ہے کمی ہو یا ویسے, کہ ان کا آنا یا ان کا ایکسپوجر نہیں ہے. تو کیا آپ لوگ اب اس والے جو 1986 میں آپ نے ایک چیز شروع کی تھی کہ باہر سے ڈیلیگیٹس کو بلائیں اور ان سے کریں, کیا میرا برانڈ پاکستان بھی یہ اس طرف جائے گا کہ فورن ڈیلیگیٹس کو خاص طور پہ بلائے ان 3 دنوں میں یا جتنے دن بھی آپ کی ایگزیبیشن ہو, کہ وہ آئیں اور دیکھیں کہ واقعی پاکستان کے اندر اور بھی چیزیں بن رہی ہیں تاکہ ان کا ایکسپوجر بھی بہتر ہو پاکستان کے حوالے سے اور پاکستانی برانڈس کو فائدہ ہو اس سے؟ جی جاوید بھائی, ایسا ہے کہ یہ ایک پورا کنٹینیوس پروسیس ہے. اوکے. اور یہ کوئی ون ٹائم ایکٹیویٹی نہیں ہے, ایک دن کی بات نہیں ہے کہ آپ کریں. ابھی ہم نے اس اب جو اپ کمنگ ایگزیبیشن ہے اس میں ایک ہم نے ابھی تک ہم یہ B2C ایگزیبیشن تھی نا, لوگ آ رہے ہیں, کنزیومر آ رہے ہیں, خرید رہے ہیں, بیچ رہے ہیں, ختم ہو گیا. اس دفعہ ہم نے ایک B2B کا سیکشن بھی رکھا ہے. اب جو اپ کمنگ ایگزیبیشن ہے ہماری جو 3 اور 4 جنوری کو ہے 2026 میں, اس میں ہم نے لوگوں کو کہا ہے کہ ہم آپ کی میچ میکنگ کرائیں گے کہ جن لوگوں کو آپ کے لوکل کے لیے, ابھی یہ انٹرنیشنل کی نہیں بات کر رہا, ابھی ہم فرسٹ اسٹیپ میں لوکل, جی لوکل جو ڈسٹریبیوٹرز ہیں ان کو ہم بلائیں گے اور ان کے ہر ایک کو ایک وہ دیں گے, ایک ٹیبل چیئر ہوگی ایک جگہ پہ, اس کا ایک ٹائم سلاٹ ہوگا کہ جی 11 بجے سے 12 بجے تک آپ کی یہ ٹیم ہے, سلاٹ ہے آپ کی, آپ یہاں بیٹھے اپنی پریزنٹیشن دیں. اور ان کے پہلے سے پرائر اپوائنٹمنٹ ہوں گے کچھ لوگوں سے کہ جی اگر یہ فوڈ کی کوئی کمپنی ہے تو فوڈ کے جو ڈسٹریبیوٹر ہیں وہ آئیں گے, ان سے ملیں گے اور بات کریں گے, اور ان کی اگر کوئی نیگوسیشن ہوتی ہے تو اس کو آگے بڑھائیں گے. یہ تو ایک فرسٹ اسٹیپ ہے. دوسرا, ابھی ہم نے جو سوچا ہے کہ اس ایگزیبیشن کو, نام تو اس کا میرا برانڈ پاکستان ہے, لیکن اس میں ہماری کچھ بات ہوئی ہے اسلامک کنٹریز کے کچھ کونسل جنرل سے جو کراچی بیسڈ ہیں, کہ ہم ان کی پروڈکٹ کو بھی یہاں پہ لائیں, کیونکہ وہ پروڈکٹ بھی ظاہر ہے وہ ہماری جو میرا اس ڈیفینیشن پہ پوری اترتی ہیں. جیسے ہماری ایران کے کونسل جنرل سے بات ہوئی ہے, ہماری ٹرکی کے کونسل جنرل سے بات ہوئی ہے, ہم ملیشیا سے بات کرنے جا رہے ہیں, انڈونیشیا سے بات کرنے, افغانستان والے سے بات ہو چکی ہے ہماری. تو یہ 4-5 کنٹریز کو ہم ٹارگیٹ کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس سال نہیں تو ہم اگلے سال ایک انٹرنیشنل پویلینس کا بنائیں جس کو ہم نام ہی دیں گے مسلم ورلڈ کا نام یا کچھ اس طرح کا نام, مسلم ورلڈ برانڈ یا کچھ سم تھنگ لائک دیٹ. آپ لوگوں کے بھی ذہن میں کوئی اچھا نام ہے تو ہمیں بلکہ آپ لوگ بتائیے کہ ہمارے اس میں ہے. تو یہ سیکنڈ اسٹیپ ہوگا انشاءاللہ. اس کے بعد جب دیکھیں, جب تک پروڈکٹ تیار نہ ہو جائے نا اور ایکسپورٹ کے قابل نہیں ہو, اس وقت تک کسی کو بلانا میرا نہیں خیال کہ ویری ٹرو. تو سر یہی والی بات ضائع نہ ہو جائے نا, وہ بالکل صحیح بات ہے. اور اس کی گرومنگ ضروری ہے. بہت سارے ہمارے اسٹارٹ اپس ہیں, بہت سارے وینچرز ہیں, ان کا پورا یہ ہے کمپلائنس کا مسئلہ. تو سر کمپلائنس کی ٹریننگ کے لیے میں یہ دیکھ رہا تھا کہ آپ لوگوں نے پچھلے میرا برانڈ پاکستان میں بھی کانفرنسز وغیرہ تو کی, لیکن کیا ہم اس طرف بہتر طور پہ کچھ پروگریس کر رہے ہیں ہمارے برانڈس کہ یہ صحیح ہے, ہمارے پاس اویئرنیس آئی, ہمارے پاس ایک انٹینٹ ہے, ایک جذبہ ہے, ایک پیٹریوٹزم ہے, ایک غزہ والا پورا ایپیسوڈ ہے, لیکن اب ہم اپنے آپ کو ایکسپورٹ کی طرف لے جانے کے لیے کمپلائنس کو بہتر کرنا شروع کر رہے ہیں. تو کیا کچھ پروگریس آپ کو نظر آ رہی ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں 24 میں بھی وہی مسئلہ تھا, 25 میں بھی وہ مسئلہ تھا, اور 26 میں بھی ابھی تک ہمارے پاس ساتھ وہی مسئلہ آ رہا ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ اس پہ کام شروع ہو گیا ہے. اوکے. ہم نے جو اویئرنیس دی تھی نا پہلی دفعہ بھی, جو اپنی کانفرنس وغیرہ کی, تو کچھ لوگوں نے انڈیویجولز لیول پہ, مجھے پتا ہے کہ جو ہمارے یہاں ہم نے پہلے بھی ایک FNM کے نام سے ایک کمپنی ہے جو فرسٹ 24 میں ہمارے ساتھ تھے, اور ان کو ہم نے انٹروڈیوس کروایا تھا کہ یہ اس میں سرٹیفیکیشن وغیرہ میں کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ SGS کو بھی ہم ریفر کرتے رہتے ہیں, ان کو بھی لوگوں سے. لوگ ہم سے جب پوچھتے ہیں کہ بھائی ہمیں کیا کرنا چاہیے, کن لوگوں سے کرنا چاہیے, تو اس دفعہ بھی انشاءاللہ ہمارا بلکہ اس دفعہ پروگرام ہے کہ ہم اس ٹائپ کی 2-3 یہ کمپلائنس کی جو کمپنیز ہیں ان کو ہم اسٹال باقاعدہ دیں تاکہ وہ لوگوں کو وہاں پہ پرسنل انٹروڈکشن ان کا ہو.
تو ابھی ہم انٹروڈکشن ان کو کرا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد میرا خیال ہے آہستہ آہستہ، اور کچھ لوگوں نے کام شروع کر دیا ہے اس پہ. مجھے پتہ چلا ہے بہت سارے لوگوں سے کہ انہوں نے یہ فلاں چیزیں کر لی ہیں، اور اس میں ہمارے پاس کچھ لوگ آتے ہیں کہ جی ہم نے یہ چیز کر لی ہے، اب ہمیں کس مارکیٹ میں جانا چاہیے یا کس مارکیٹ کے لیے ہم نے یہ کیا ہے تو ہمیں اور کیا کرنا چاہیے، ہم سے پوچھتے ہیں کچھ لوگ، اور ہم ان کو جو ہم گائیڈ کر سکتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں. سر 300 سے زیادہ برانڈز آپ کے پاس آ رہے ہیں ایک روف کے انڈر جو کہ پاکستانی برانڈز ہیں. یہ تو ایک بہت بڑی اپرچونٹی پاکستانی گورنمنٹ کے لیے ہے کہ ان کو یہ سارے لوگوں کا ڈیٹا، ان لوگوں کے ساتھ انٹریکشن، ان کو ان کی چیز کو تھامنا اور ایکسپورٹ کرنا. تو کیا گورنمنٹ نے آپ کے سکسیزفل ایگزیبیشنز کے بعد کوئی رابطہ آپ سے کیا؟ ایک تو یہ کہ آپ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح گورنمنٹ کے کچھ آفیشلز آ جائیں، لیکن یہ تو گورنمنٹ کو کے لیے فائدہ مند ہو جائے گی چیز. ایسا ہوا یا ایسا ابھی تک نہیں ہوا؟ دیکھیں ابھی تک ایسا نہیں ہوا ہے. اوکے. ایک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب زبیر موتی والا صاحب سی تھے ٹیڈیپ کے، تو انہوں نے انیشیٹو لیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس کچھ لوگوں کو لے کے آنا اور ہم اس کے بعد کریں، لیکن اتفاق سے اس کے بعد انہوں نے مطلب وہ ریزائن کر دیا اور وہ چلے گئے. تو اب دوسرے لوگ آ گئے، ان کے ساتھ ابھی تک ہمارا اتنا کلوز انٹریکشن نہیں ہوا ہے. صحیح. لیکن ابھی پچھلے دنوں کو ایک ہفتے پہلے میرے ایک دوست آئے ہوئے تھے میرے پاس، تو میں نے ان کو یہ ساری باتیں بتائیں. تو انہوں نے مجھے بتایا جو میری نالج میں نہیں تھا کہ منسٹری آف پلاننگ کے انڈر میں ایک برانڈ ڈیولپمنٹ کا ایک ڈویژن کھلا ہے جس کو کوئی خاتون ہیڈ کر رہی ہیں. انہوں نے مجھے کنیکٹ بھی کرایا ہے، ان خاتون کا نمبر دیا ہے اور ان سے بھی بات کی ہے. میری ابھی تک ان سے بات نہیں ہو سکی. مجھے ابھی تک، یہ بھی کوئی 4-5 دن پہلے کی بات ہے کہ ان کا انہوں نے بتایا کہ ان کا آبجیکٹیو یہی ہے کہ پاکستان میں برانڈ ڈیولپمنٹ پہ کچھ کام کیا جائے. اور اگر وہ احسن اقبال صاحب از اے ویری کمپیٹنٹ پرسن، اگر ان کا انیشیٹو ہے کوئی منسٹری آف پلاننگ کا اور اس کے اندر میں کوئی چیز ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ میں بھی یہ 2-3 دن کے اندر میں ان کے ساتھ کوئی کمیونیکیٹ کروں گا اور ان کے ساتھ دیکھیں گے کہ وہ کیا ہم کس طرح کولیبریٹ کر سکتے ہیں. یہ تو بہت امپورٹنٹ بات ہے. کمنگ ٹو دا کرنٹ سینیریو، آپ کے جب یہ آپ نے برانڈ اویئرنیس اور یہ ساری چیزیں کی، تو ظاہر ہے ایک پبلک کے اندر ایک اس کا سینٹیمنٹ ہوتا ہے، ایک اچھا لوگوں کو فیل ہوتا ہے، آتے ہیں پاکستان برانڈ، یہ وہ سب. ایک گورنمنٹ کا میں نے آپ سے پوچھ لیا. پھر ایک ہے پولیٹیکل پارٹیز. پولیٹیکل پارٹیز کچھ آگے آئی اس انیشیٹو کو سپورٹ کرتے ہوئے، کیونکہ ظاہر ہے ایوری پولیٹیکل پارٹی ہیز ووٹر بیس، اور ووٹر بیس ایک طرف اگر اٹریکٹ ہو رہا ہے تو ان کو بھی ایک جسے کہتے ہیں کہ اپرچونیٹی ملتی ہے. تو کیا کچھ پولیٹیکل پارٹیز آپ کے پاس آئیں کہ شاباش آپ لوگ بہت زبردست کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہماری ایگزیبیشن میں وزٹ تو بہت سارے لوگوں نے کیا، لیکن ایسا نہیں ہوا کسی نے کہ آؤٹ آف دا وے آیا ہو ایکسیپٹ ون. وہ حافظ نعیم الرحمان صاحب تھے. وہ جب ہماری ایگزیبیشن میں آئے اور ہم سے ملے بھی، بلکہ ایگزیبیشن پہلے جب انہوں نے آئیڈیا سنا کہ یہ کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں ملے بھی اور ہمیں گائیڈ بھی کیا بہت ساری چیزوں کے بارے میں کہ کس طرح کر چلیں. اور اس کے بعد سے اب تک وہ اور ان کی ٹیم ہمارے ساتھ بہت ہی کلوزلی کام کر رہی ہے. لاہور والے ایونٹ میں بھی انہوں نے کہا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کا مطلب بریڈ اینڈ بٹر ہے، یہ ہمارے لوکل برانڈ جو ہے نا یہ ڈیولپ ہو جائیں گے تو پاکستان کی اکانومی میں بہتری آ جائے گی. تو حافظ نعیم الرحمان صاحب اور جماعت اسلامی کی پوری ٹیم جو ہے وہ الخدمت نے ہمارے ساتھ بہت ہی کولیبریٹ کیا. کیونکہ میں نے بتایا تھا نا کہ غزہ کے ہم نے ساری تو ہم نے جتنے بھی ڈونیشنز جو ہوتے تھے ہمارے پاس بنتے تھے، پہلی دفعہ ہم نے 2 ملین دیے، سیکنڈ ٹائم ہم نے 4 ملین ابھی الخدمت کو دیے تھے سیکنڈ اس کے لیے. تو الخدمت کے ساتھ ہم بہت کلوزلی کام کر رہے ہیں. لیکن اپارٹ فرام دیٹ کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اس طرح ابھی تک آئی نہیں ہے کہ جو کہے کہ اچھا جی ہم بھی اس آئیڈیا کو سپورٹ کرتے ہیں. شاید ان کو اپنی کاموں سے فرصت نہیں ہے، ان کے ظاہر ہے بہت سارے ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ بھی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور ظاہر ہے پرائیورٹیز ہیں. کراچی اسپیسیفک اور کچھ میں تھوڑا سا سوال کرنا چاہوں گا. آپ نے کیونکہ کراچی سے ہی شروع کیا. ابھی میرے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کے اندر یونس ڈاگا صاحب تھے. جی میں نے دیکھی وہ پوڈ کاسٹ، بہت سی پوڈ کاسٹ، اور وہ اس کے اوپر گلا کر رہے تھے کہ کراچی سے بہت سارے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور جو ہے وہ یہاں سے بزنسز موو آؤٹ ہو رہے ہیں کراچی کی وجہ سے. تو کراچی جس کو ہم کہتے تھے کہ جی بزنس ہب ہے، کیا وہ کرنٹلی بھی بزنس ہب ہے یا اب یہ بزنس ہب اس کے اندر لاہور اور اسلام آباد اور باقی شہر آگے بڑھ چکے ہیں؟ کیا آپ کی کیا ریڈنگ ہے اس کے اوپر؟ میرا اپنا خیال ہے کہ کراچی بزنس ہب تھا، بزنس ہب ہے اور بزنس ہب رہے گا.
مطلب کراچی کی جو امپورٹنس ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی. انڈیویجول کے ڈیسیشنز ہوتے ہیں بہت سارے. ہمارے اصل میں دیکھیں ہمارے یہاں لا اینڈ آرڈر سچویشن جو خراب ہوئی نا, وہ ایک بہت بڑا فیکٹر تھا یہاں سے جانے کا. دوسری چیز میں دیکھتا ہوں, میری بلکہ کئی انڈسٹریز سے اس موضوع پہ بات بھی ہوئی, وہ کہتے تھے کہ یہاں ہم کوئی پلاٹ 1 ایکڑ کا لینے جائیں تو ہمیں 20 کروڑ کا ملتا ہے, ہم لاہور میں سندر میں چلے جاتے ہیں تو 3 کروڑ میں وہ پلاٹ مل جاتا ہے, تو ہم وہاں جا کے کیوں نہ کریں. مطلب یہاں کا ایک پلاٹ بیچیں تو ہم پوری انڈسٹری لگا لیتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو دیکھیے بزنس کے لیے کیا چیز ہوتی ہے, کاسٹ آف پروڈکشن. اس کی سب سے پہلے کیپٹل کاسٹ ہوتی ہے, اس کے بعد جو اس کی رننگ کاسٹ ہوتی ہے کیپٹل, وہ کاسٹ آف پروڈکشن جو ہوتی ہے وہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. اچھا وہاں فیسلٹیز, وہاں سندھ گورنمنٹ میں تو آپ کو پتہ ہے کہ کبھی آپ کوئی کام کرانے جائیں تو کام تو نہیں ہوگا, کبھی نہیں ہوتا. پنجاب میں کم از کم یہ چیز ہے کہ اتنا کنڈیوسو انوائرمنٹ ہے کہ وہ آپ جاتے ہیں. میرے ایک دوست نے بتایا کہ وہ گئے تھے, ان کو پہلے دن وہاں سے واپڈا نے بجلی کے کنیکشن دے دیے, جو ہمارے یہاں شاید 6 مہینے میں بھی نہ ملیں کسی کو. گیس کے کنیکشن ہمارے یہاں ملتے ہی نہیں کسی کو. اب تو آج کل میٹرنگ بند ہوئی, اب کھلی ہے شاید دوبارہ کچھ. اچھا مجھے نہیں پتا, میرے ساتھ تو ابھی ہوا ہے کہ مجھے اپنے گھر میں نیا گھر بنایا تھا, میں نے کنیکشن نہیں ملا, میں اب سلنڈر یوز کر رہا ہوں اپنے گھر میں. تو پتہ چلا کہ وہ گیس ہے اتنی بھی نہیں ہے کہ وہ گھروں میں دی جا سکے. تو کراچی میں یہ پرابلمس ہیں. اچھا پھر ایک اوور آل کراچی یا سب جگہ پہ بھی دیکھیں تو آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے نا وہ ہماری بہت بڑھ گئی ہے. خاص طور پہ ہماری انرجی کاسٹ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ لوگوں کے لیے کام کرنا مشکل ہو گیا ہے, چاہے وہ کراچی والا ہو, چاہے لاہور والا ہو, چاہے پنڈی والا ہو, چاہے فیصل آباد والا ہو, سب کے لیے ایک ایشو ہے یہ. کچھ چیزیں ہیں جو ان کو ہیلپ کرتی ہیں, وہ یقیناً ظاہر ہے جو لینڈ کاسٹ ہے وہ یہاں پہ بہت زیادہ ہے, وہاں پہ کم ہے. کاسٹ آف کنسٹرکشن میرا خیال ہے سب جگہ ایک جیسی ہوگی. مشینری وہ سب کو ظاہر ہے وہ کہیں سے لے کے آ رہے ہیں اگر, تو ان کو ایک جیسی ہوگی. لیکن یہ جو ہم 2-3 فیکٹرز جو آتے ہیں نا, اس میں ہمارے یہاں پانی کے دیکھیں نا, ہمارے یہاں تو انڈسٹریز جو ہے وہ ٹینکر سے پانی لے رہا ہے. صحیح بات ہے. مطلب ایک جو انڈسٹری کو اٹھا کے دیکھتے ہیں کئی لاکھ روپے کا پانی وہ روز لیتا ہے, جو فیصل آباد والا نہیں لے رہا, جو گجرانوالہ والا نہیں لے رہا, اس کو وہاں پانی مل رہا ہے. تو ہماری کاسٹ تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے. تو یہ بھی ایک ریزن ہے. پھر ہمارے یہاں سب سے بڑی چیز جو آئی تھی وہ لا اینڈ آرڈر بہت خراب ہوتا ہے, جو اب الحمدللہ تھوڑا سا بہتر ہو گیا ہے وہ. تو بہرحال یہ انڈیویجول ڈیسیشنز ہوتے ہیں. ابھی میں نے کچھ سی ای اوز کے پوڈ کاسٹ بھی کیے اور کچھ پاکستانی برانڈس کے کیے. اس میں مجھے یہ وائب آئی کہ کچھ پروڈکٹس ہیں جو کہ لگتے ہیں کہ یہ باہر کے پروڈکٹس ہیں نا, بہت اچھی کوالٹی کی چیزیں, لیکن وہ بہت زیادہ چیختے ہوئے یہ نہیں بتاتے کہ یہ پاکستانی پروڈکٹس ہیں, کیونکہ ایک یہ پرسیپشن بھی ہوتا ہے. تو کیا پاکستانی پروڈکٹس کا پرسیپشن کس طرح بہتر ہو سکتا ہے کہ اچھا یہ بھی بھائی کچھ کام کی چیز, کیونکہ ہمارا ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ ایک ہوتا ہے, ہم کبھی ڈرائنگ روم میں بیٹھ جائیں تو ہم کہتے ہیں یار پاکستان تو نا سوئی تک نہیں بناتا, یہ ہمارا ایک جیسے کہتے ہیں ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ ہے. لیکن وہ پروڈکٹس جو کہ پاکستان میں بن رہی ہیں اور وہ ہیں بھی یہاں کی, وہ بتا رہی ہیں کہ نہیں یہ شاید ہم نے بہت چیختے ہوئے نہیں بتانا کہ پاکستان کے باہر کا پروڈکٹ نہیں بلکہ یہیں کا ہے. لوگ جو ہے وہ شاید اس کے اوپر کم, یہ پرسیپشن کیسے بہتر ہو سکتا ہے پاکستانی پروڈکٹ؟ دیکھیں یہ اس میں ایک مطلب جو پرسیپشن کا جو ہے نا, یہ نیگیٹیوٹی جو ہمارے یہاں لوگوں کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے, اور یہ خاص طور پہ آج کل آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں ہر آدمی نیگیٹو باتیں کر رہا ہے کہ پاکستان تو ختم ہونے والا ہے, اور پاکستان میں یہ بھی نہیں ہے, پاکستان وہ بھی نہیں ہے. بس یہاں سے ینگسٹرس کو دیکھیں تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم یہاں سے نکل جاؤ, زندگیاں تباہ ہو جائیں گی. یہ نیگیٹیوٹی جو ہے نا, یہ ہمارا پرسیپشن اور خراب کر رہی ہے ہمارے اپنے لوگوں میں. جب وہ کہہ رہے ہیں یہاں کچھ نہیں ہے, ہمیں بھاگنے کے لیے کہا جا رہا ہے, تو یہ پروڈکٹ کیسے بن سکتی ہے یہاں پہ, ہم اس پہ کیسے ٹرسٹ کریں؟ تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے ہمارا. اچھا اس میں ہماری بزنس کمیونٹی کو بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. اس میں مطلب وہ پراؤڈلی کہیں کہ ہم نے یہ بنائی ہے پروڈکٹ, اور ہماری پروڈکٹ ہے, ہم بیچ رہے ہیں, یہ پاکستان کی پروڈکٹ ہے. اس میں انٹرنیشنلی بھی جو گورنمنٹ کے لیول پہ کام کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا بھر میں جاتے ہیں, انویسٹمنٹ کانفرنسز وغیرہ کرتے ہیں, اس میں سمپل ایک پریزنٹیشن دیتے ہیں اور آ جاتے ہیں. ان کو ایسی جگہ پہ جانا چاہیے, جیسے کسی ایک ملک میں گئے اور انویسٹمنٹ کانفرنس کر کے آ گئے, ایسی جگہوں پہ جائیں. جیسے میرا ایگزیبیشن کا جو میں دیکھتا ہوں کہ کسی بھی ایگزیبیشن میں جاتا ہوں, جیسے ٹورزم کی ایک ایگزیبیشن ہوتی ہے میں آئی ٹی بی دنیا میں برلن میں, اس میں 187 ملک آئے ہوئے ہوتے ہیں, 187 کنٹریز, 48 ہالز میں وہ ایگزیبیشن ہو رہی ہوتی ہے. مطلب اس میں ٹورزم کیا, ہوٹلز کیا, ایئر لائنس کیا, مطلب کون نہیں ہوتا وہاں پہ.
اچھا اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو کوئی بھی ایک کنٹری نا وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں پارٹنر کنٹری ہوں. جیسے پچھلے سال عمان جیسا چھوٹا سا ملک جو تھا وہ پارٹنر کنٹری تھا. پیرو ہو چکا ہے پارٹنر کنٹری اس کا. تو جو پارٹنر کنٹری ہوتا ہے نا وہ اپنی دھوم مچاتا ہے اس میں. پویلین آپ کا کہیں پہ بھی ایک ہوگا جہاں آپ اپنا ٹوریزم کو پروموٹ کر رہے ہوں گے, لیکن پوری ایگزیبیشن میں آپ کو وہ ملتا ہے کہ آپ انوگریشن سیریمنی کریں, اپنی پریزنٹیشن دیں, اپنے پرائم منسٹر کو بلائیں, اپنے وزراء کو بلائیں, اور پوری دنیا سے جو لوگ آئے وہ ہوتے ہیں, وہ سب وہ دیکھتے ہیں کہ جی آپ امیج آف پاکستان جو ہے نا اس پہ کام کریں. امیج آف پاکستان جب آپ دنیا میں بہتر کر لیں گے تو دنیا سے یہ ریفلیکٹ ہو کے پاکستان میں بھی آتا ہے, اور پاکستان میں لوگوں کو پھر کانفیڈنس ہوگا, ہاں یار پاکستان میں بھی اتنا سب کچھ ہو رہا ہے, تو یہ انڈسٹری میں بھی یہ سب کچھ بن سکتا ہے, ساری چیزیں بن سکتی ہیں. تو امیج پہ کام, امیج بلڈنگ پہ کام کرنے کی بہت شدید ضرورت ہے ہمیں. اچھا, یہ جو کچھ بہت ہی ہمارے پرومیننٹ نام ہیں جو کہ پاکستان کی پہچان ہے نا, پاکستان کے برانڈس, کیا یہ بھی آپ کے ساتھ آن بورڈ ہوتے ہیں یا ابھی تک لوکل جو وہ ہیں؟ مثال کے طور پہ پاکولا کا ایک بڑا نام ہے, کولا نیکسٹ کا ایک بڑا نام ہے, کباب جیز کا ایک بڑا نام ہے, ڈان بریڈ کا ایک بڑا نام ہے, شان مسالے, اب اس طرف چلے جائیں تو کیا یہ سارے بھی چاہتے ہیں کہ وہ میرا برانڈ پاکستان کے ساتھ ایسوسیٹ ہوں, یا ان کے ساتھ آپ کا کچھ ہے؟ اصل میں کچھ لوگ ہیں اس میں جن جو آپ نے نام لیے, ان میں سے میرا خیال ہے کہ مور دین 60% لوگ جو ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں, آلریڈی آ چکے ہیں, اور باقی 40% ہیں جن پہ کام ہو رہا ہے. ان میں سے بہت سارے لوگوں کی یہ بھی مجبوریاں ہوتی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ آلریڈی بزی ہیں, یا کسی اور انٹرنیشنل ایگزیبیشن میں جا رہے ہیں, یا ہمارے بائرز آئے ہوئے ہیں, یا کچھ اس طرح کے ایکسکیوزز ہوتے ہیں, لیکن ان تک یہ خبر پہنچ چکی ہے. اور اس وقت ایک سب سے بڑی چیز یہ ہوئی ہے کہ پاکستان میں کنزیومر کی جو B2C ایگزیبیشن اس طرح کی ہے نا, شاید 2 یا 3 ہوتی ہیں, اور وہ جو 2, ایک ہماری ایگزیبیشن ہے اور 2 اور ہوتی ہیں, وہ 2 ایگزیبیشن جو ہے نا پچھلے 20 سال سے ہو رہی ہیں. لیکن الحمدللہ ہماری ایگزیبیشن میں اتنا اٹریکشن ہوا ہے کہ ان ایگزیبیشن سے لوگ, ان کا سائز کم ہو رہا ہے اور ہمارا سائز بڑھ رہا ہے. وہ بڑے بڑے برانڈ جو وہاں پہلے جاتے تھے اب ہمارے یہاں آنے لگے ہیں, اور باقی جن برانڈس پہ آپ نے بہت سارے نام لیے اور بہت سارے, ان پہ ہم کام کر رہے ہیں آلریڈی. ان تک ظاہر ہے ہماری آواز پہنچ گئی ہے, اور وہ کسی وقت بھی ہمارا پارٹ بن جائیں گے, اور وہ ہمارے لیے بھی بہت اچھی. تو یو آر اوپن فار آل پاکستانی برانڈ. ایگزیکٹلی, اینی تھنگ میڈ ان پاکستان, میڈ ان پاکستانی, اور پاکستانی برانڈ جو ہے کون سا برانڈ آپ, کون سی کیٹیگری کا برانڈ آپ ریجیکٹ کر دیتے ہیں؟ نہیں بھائی پاکستانی ہو تو بھی نہیں ویلکم. دیکھیں نام لینا ذرا, نہیں نام نہیں, کیٹیگری بتاتے ہیں چلے. بیوریجز میں بہت سارے برانڈز ہیں اس طرح کے, فوڈ میں بہت سارے برانڈز ہیں. زیادہ آپ نے ساری انڈسٹری بتا دی. تو یہ اس کا کرائٹیریا کیا ہے, یہ میں پوچھ سکتا ہوں یا یہ نہیں پوچھ سکتا؟ بس دیکھیں نا, کوئی انٹرنیشنل چین ہے جس کے بارے میں سب کو پتا ہے اوکے کہ وہ اس کی تاریں کہاں سے ہل رہی ہیں. اوکے, چاہے وہ پاکستانی آپ کو اپنے آپ کو کہے, ہاں وہ کتنا بھی کہے, لیکن ہمیں پتا ہوتا ہے نا اس کی ڈوری کہاں سے ہلائی جا رہی ہے. اس کے علاوہ کوئی آپ کے اسٹاپر نہیں ہے کہ بھائی نہیں بالکل. اگر کوئی اوتھینٹک پاکستانی برانڈ ہے تو وہ آلویز ویلکم. ایگزیکٹلی. اچھا جی, آخر یہ کچھ سوال کر لیتے ہیں, تیزی سے آپ نے جواب دینے. میرا برانڈ پاکستان, ایگزیبیشن اور اے موومنٹ؟ بوتھ. اچھا, دا بگیسٹ مسکنسیپشن اباؤٹ میرا برانڈ پاکستان, کیا مسکنسیپشن ہے جو آپ نے کہا یار یہ میں گیا, یہ تو ایسا نہیں ہے, مجھے کلیریفائی کرنا پڑا؟ شاید یہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا ہے. اچھا, نتھی ہوا ہوا کسی سے. اوکے, ہونا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. میرا برانڈ پاکستان لاہور والا یا میرا برانڈ پاکستان کراچی والا؟ ابھی تک تو کراچی والا, اور میں دعا کروں گا کہ لاہور والا بہت اور آگے بڑھے. یور فیوریٹ میڈ ان پاکستان برانڈ, کوئی بھی سب سے فیوریٹ جو آپ کہتے ہیں کہ یار یہ تو باہر والوں سے کمپیٹ کر چکا ہے, یہ ہے شان. اچھا, ون پاکستانی پروڈکٹ دیٹ ڈیزروز گلوبل ریکگنیشن. ابھی ریکگنیشن نہیں ہے لیکن آپ کہتے ہیں یار یہ ایسی زبردست پروڈکٹ ہے جو کہ ریکگنائز ہونی چاہیے. دیکھیے فوڈ میں بہت سارے ایسے, کچھ ایک کو نہیں میں کہوں گا, یا خاص طور پہ یہ جیسے یہ کیٹیگری جو ہے آج کل مٹھائی والی اور اس کے ساتھ کنفیکشنری والی جو ہے, اس میں یہ رحمت شیریں ہوا اور یونائٹڈ کنگ ہے, اور کئی لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں. اس کا پوٹینشیل بھی بہت بڑا ہے, اور یہ آلریڈی ہیں, دے آر ان دا انٹرنیشنل مارکیٹ, لیکن ابھی ان کو جو ریکگنیشن ملنا چاہیے وہ نہیں ملا. اس پوٹینشیل ہے. میرا برانڈ پاکستان ایگزیبیشن میں اسٹیبلش برانڈز پریفرڈ ہیں آپ کے لیے یا اینٹرنگ اسٹارٹ اپس؟ اینٹرنگ اسٹارٹ اپس. ٹھیک ہے. دا ینگسٹ انٹرپرینور یو ہیو سین ان میرا برانڈ پاکستان, کس عمر کا تھا اور کیا کیٹیگری تھی؟
میرا خیال ہے مشکل سوال ہو گیا. ہاں مجھے ایج وائز ذرا میں کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ وہ فادر بھی ہیں اور بیٹا بھی ہے. اب وہ بیٹا جو ہے وہ تو بہت چھوٹا ہے لیکن پتہ نہیں وہ برانڈ فادر کا ہے یا بیٹے کا ہے. تو صحیح بات ہے, چلیں اس کو رہنے دیتے ہیں. میرا برانڈ پاکستان کا کوئی ایسی سٹوری جو کہ آپ نہیں بھول سکے, کوئی بھی کسی برانڈ کی, کوئی آنے کی, کوئی جانے کی, کوئی ایسی سٹوری جو کہ آپ نہیں بھول سکے اور وہ آپ شیئر کرنا چاہیں. ایک برانڈ ہے جو ہمارے یہاں 2 سال آیا ہے, مجھے اس کا نام اس وقت میں بھول رہا ہوں. وہ مطلب یہ بناتے ہیں آرگینک ٹائپ کی کوئی پروڈکٹ ہے ان کی, اور کسی کے ریفرنس سے مطلب میرے پاس ہے, میں آئی ڈونٹ نو میں کیوں نام بھول گیا اس کا اس وقت میں. تو ان کی سٹوری یہ تھی کہ وہ پہلے کسی کے ریفرنس سے میرے پاس آئے تھے اور میں نے ان کو مطلب مجھ سے مشورہ لینے آئے تھے کہ میں ایکسپورٹ میں جانا ہے مجھے. تو میں نے ان کو کہا کہ ابھی تو پہلے یہ ہو رہی ہے, اس میں آپ کریں اس ایگزیبیشن میں. تو انہوں نے جب اس ایگزیبیشن میں پارٹیسپیٹ کیا تو کیجول کیا تھا, انہوں نے اپنی پروڈکٹ لے کے آ گئے اور 2 آدمی آ گئے, ان کے کھڑے ہو گئے. بعد میں انہوں نے کہا کہ بھائی وہ تو اتنا پریشر ہوا کہ مجھے 12 آدمی وہاں پہ لا کے کھڑے کرنے پڑے لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے, اور ان کی پروڈکٹ اتنی سیل ہوئی کہ ہم نے ایکسپو سینٹر کا ایک ٹائمنگ ہوتے ہیں گیٹ کھولنے کے جو آپ کی پروڈکٹ لانے کے, تو اتنی دفعہ ہم نے گیٹ ان کے کھلوائے کہ وہ ایکسپو سینٹر والے پریشان ہو گئے تھے, کہتے بھائی اپنے ٹائمنگ سے ہو سکتا ہے. لیکن وہ کیونکہ ینگ انٹرپرینور تھا بہت, اور اس کے ساتھ یہ ہوا. آپ اپنا میرا برانڈ پاکستان کا سب سے بیسٹ کنٹریبیوشن کیا سمجھتے ہیں؟ برانڈ اویئرنیس آف پاکستان, ایکسپورٹس کی طرف جانا, یا ان کا ایکسپوجر؟ یہ سارے جو برانڈز ہیں ایکسپوجر. صحیح ہے. چیلنج کیا فیس کیا میرا برانڈ پاکستان نے؟ کیونکہ بہت سارے تھریٹس ہیں. جب آپ لوکل برانڈس کو اٹھاتے ہیں تو بہت سارے انٹرنیشنل کمپیٹیٹرز یا مارکیٹ کے اندر جو پہلے سے لوگ ہوتے ہیں جو کہ خوش نہیں ہوتے, تو وہ تھریٹننگ موڈ کے اندر آ جاتے ہیں. کوئی چیلنج یا تھریٹ؟ چیلنج نا تھوڑے سے اگر دیکھا جائے تو میڈیا کی جو سپورٹ ہمیں ملنی چاہیے وہ ملی ہمیں سپورٹ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل نہیں ملی, لیکن کیونکہ میڈیا کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں ان برانڈس کے ساتھ, تو وہ تھوڑا سا گھبرا رہے ہوتے ہیں چیزوں کو. اندر سے وہ ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں یار بڑا زبردست کام ہو رہا ہے, لیکن کیونکہ ان کو وہاں سے ایک بہت بڑا چنک مل رہا ہوتا ہے ان کے ایڈورٹائزنگ کے پوائنٹ آف ویو سے, ریونیو ان کا ہوتا ہے, تو وہ تھوڑا سا اس میں ریلکٹنٹ ہوتے ہیں کچھ چیزوں کو پروموٹ کرنے میں. میڈیا شوڈ بی مور انٹرسٹڈ ان دس, یا پروموٹ کرنے والا ہونا چاہیے. میڈیا کا بھی ایک رول ہے نا, جی بالکل, بہت بڑا رول ہے. میڈیا پہ نہیں تو پھر کہیں پہ بھی نہیں. جی. اچھا یہ بتائیں, میرا برانڈ پاکستان میں بہت ساری بات ہو گئی. پاکستان بزنس فورم, آخری سوال ہے. پاکستان بزنس فورم ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ بزنس اورینٹیڈ لوگوں کے کام کرتی ہے, ان کی بہبود کے لیے ان کو کرتی ہے. لیکن جسٹ جیسے کہ ایک کہتے ہیں اس کے اوپر ایک کرٹیک یہ ہوتی ہے کہ بزنس فورم ایک نیٹ ورکنگ کا تو اچھا گروپ ہے کہ وہ کانفرنسز کرا لیتا ہے, ناشتے ہو جاتے ہیں, کھانے ہو جاتے ہیں, ڈنرز ہو جاتے ہیں, پارٹیز ہو جاتی ہیں, لیکن بزنس مین کی بہبود کے لیے کوئی چیز گورنمنٹ سے منوانے کی پوزیشن میں وہ نہیں آیا, یا اپنی ریکمنڈیشنز دینے کی پوزیشن میں نہیں آیا. کیا یہ بات درست ہے یا یہ بات ٹھیک غلط ہے؟ دیکھیں اس کا بھی ایک پروسیس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں, اور ہمارے جو پہلے جو لوگ تھے ہم سے پہلے بھی جو ذمہ داران تھے انہوں نے بھی اس پہ کام کیا ہے, اور اس کو میڈیا کے تھرو اصل میں یہ کام ہوتا ہے. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جتنے بھی پرابلمس ہیں, چاہے وہ بجٹ سیشن ہو اس میں ریکمنڈیشن دینی ہو, یا کسی ایشو پہ کوئی آ جائے, جیسے FBR کا ایشو آیا تھا, جی تو اسٹرائک ہوئی تھی پورے پاکستان میں, بزنس فورم نے اس کو سپورٹ کیا تھا, اور ہم نے بہت ہی مطلب بالکل کھل کے جسے کہتے ہیں اس کو ہم نے آل آؤٹ سپورٹ کیا تھا اس میں. تو یہ بزنس کمیونٹی کے جو پرابلمس ہوتے ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے میں بھی ہم, جیسے ہم کراچی چیمبر کے ساتھ بہت کلوزلی کام کر رہے ہوتے ہیں, جاوید بلوانی صاحب اور زبیر موتی والا صاحب یہ ہمارے ساتھ ہر چیز میں مشاورت بھی ہوتی ہے ہماری ان سے, اور ہمارا ہر ایونٹ میں شامل بھی ہوتے ہیں. اسی طرح فیڈریشن میں بھی ان کے مگو صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہر ایونٹ میں ہوتے ہیں, اور ہم ان سے مشاورت بھی کرتے رہتے ہیں. تو یہ اصل میں یہ 2 بڑی باڈیز ہیں اس وقت کراچی میں. تو دیکھا جائے تو کورنگی ایسوسیشن کے جو جنید نقی ہیں وہ ہمارے ساتھ پوڈ کاسٹ میں بھی ہوتے ہیں, بلکہ ابھی ہم نے جو سافٹ لانچنگ کی تھی اس میں بھی وہ آئے ہوئے تھے. تو یہ سب ہم چاہتے ہیں کہ پوری بزنس
کمیونٹی کو ہم ساتھ لے کے چلیں Excellent. اور ان کے جو ایشوز ہیں ان کو بھی ایڈریس کریں جس طرح وہ ایڈریس کر رہے ہیں. تو جتنے لوگ اپنا ویٹ ڈالیں گے اس سے ویٹ ظاہر ہے بڑھ جائے گا, بعد میں وزن بڑھے گی. یہ ساری چیزیں تو ہم کر رہے ہوتے ہیں اس میں کوشش. سر تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. اناؤنسمنٹ آپ کرنا چاہیں میرا برانڈ پاکستان جو 2026 کے اندر ہے تو آپ کر سکتے ہیں. لوگ اس کے اندر کیوں آئیں اور برانڈز آپ کے پاس کیوں جائیں؟ یو ہیو 30 سیکنڈس. ہاں, نیکسٹ میرا برانڈ پاکستان کراچی میں جو ہو رہا ہے وہ 3 اور 4 جنوری کو کراچی ایکسپو سینٹر میں, اس میں پورے 6 ہالز میں ہو رہا ہے. اس کے ساتھ فوڈ کورٹ ہوگا, اس میں بچوں کا پلے ایریا ہوگا. تو جتنے بھی برانڈ ہمارے پاس آلریڈی آ چکے ہیں ان سے بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس کو پروموٹ کریں, اور نئے برانڈ سے بھی میں کہوں گا کہ وہ آئیں, ہمارے لوگوں سے کانٹیکٹ کریں. اور جنرل جو ہمارے وزٹرز ہیں ان کو میں انوائٹ کروں گا کہ وہ آئیں اور ان برانڈس کو سپورٹ کریں. جب آپ وزٹرز اس کے سپورٹ کریں گے, ان سے بائنگ کریں گے, اور صرف ون ٹائم بائنگ نہ کریں بلکہ ان سے ریگولر ان پروڈکٹ کو جن برانڈ کے ساتھ وہ جا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں, اگر آپ کو اچھی لگیں تو ان سے ریگولر بائنگ کریں اور ان برانڈس کو ڈیولپ کرنے میں اپنا رول ادا کریں. کیونکہ یہ برانڈس ڈیولپ ہوں گے تو یہ انشاءاللہ یہ ایکسپورٹس میں جائیں گے تو پاکستان کی اکانومی میں ایک پازیٹیو امپیکٹ آئے گا. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. میں عموماً کسی بھی گیسٹ کے ساتھ یہ اپرچونیٹی ان کو یہ نہیں دیتا کہ وہ اپنی برانڈ کی پروموشن بیٹھ کے کریں, لیکن کیونکہ یہ کوئی برانڈ کوئی اور نہیں بلکہ پاکستان یہ برانڈ ہے اور یہ نان پروفٹ موڈ کے اوپر یہ سارا کام کر رہے ہیں, ایک اچھے پرپس کے لیے ہوتا ہے. اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کی پروموشن سے پاکستان کا نقصان ہو یا کوئی اس کے کمپیٹیٹرز ناراض ہو جائیں. تو اس کے اوپر میں نے اس لیے اپرچونیٹی دی بھی کہ وہ سامنے کریں. انہی کلوزنگ ریمارکس کے ساتھ ہم پوڈ کاسٹ کو ختم کرتے ہیں. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. بہت آپ نے تفصیل سے گفتگو کی اور امید ہے کہ دیکھنے والوں کو پسند آئی ہوگی. بہت شکریہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.